السلام علیکم۔ اب کل ہم نے یہ چیپٹر نمبر 10 جو ہے اس کی قراءت کی تھی، اس کے پیسج کی۔ آج نیچے آ جائیں تأمل الامثلۃ الآتیہ الماضی والمضارع، دکھ رہے ہیں جی؟ دو ایکسرسائز چھوڑ کے صحح ما یلی کے بعد تأمل الامثلۃ الآتیہ الماضی والمضارع، دکھ رہے ہیں جی؟ الماضی والمضارع دکھ رہے ہیں جی؟ ٹھیک ہے جی، دو کالمز ہیں، الماضی المضارع۔ ماضی میں لکھا ہے ذهب علی الی المدرسۃ امسی، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ علی گیا مدرسے کی طرف گزرے ہوئے کل۔ یذهب علی الی المدرسۃ کل یوم، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اچھا جی، تو ذهب سے کیا ہو گیا؟ مضارع یذهب، ذهب میں تھا ماضی کا معنی، یذهب میں اب مضارع میں مستقبل یا حال ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کل یوم لگا دیا، تو کل یوم کا کیا مطلب ہے کہ روزانہ، ہر روز۔ تو اب ہم ہر روز کیا کہیں گے کہ علی جاتا ہے مدرسے کی طرف ہر روز۔ کل کا معنی ہوتا ہے تمام کا، یہ آپ بتائیں۔ اچھا جی، مائک ابھی بات سنیں گے، مائک اس کا بند ہے، ہاں؟ آپ کو جو آواز آ رہی ہے موبائل سے آ رہی ہے؟ اوکے، بالکل ظرف ہونے کی وجہ سے منسوب ہے۔ کل ظرف نہیں ہے، کل کا معنی ہے تمام کا، تمام۔ اب وہ تمام جو ہے وہ یہاں پہ ظرفی معنی میں یوم کے ساتھ، ہر روز ایک وقت بتا رہا ہوں نا میں آپ کو، ہر وقت ایک وقت بتا رہا ہوں۔ کون سا وقت؟ ہر وقت۔ کون سی جگہ؟ ہر جگہ، یہ میں آپ کو جگہ بتا رہا ہوں نا۔ لیکن ہر مرغی یہ جگہ نہیں ہے، ہر اسٹوڈنٹ یہ وقت نہیں ہے، تو ہر یہاں پہ جو ہے یوم کے ساتھ آنے کی وجہ سے ظرف کے معنی میں آ گیا، ورنہ یہ ایک جنرل ورڈ ہے، اس کا معنی کل، ٹوٹل کا ہے، تمام کا، ٹھیک۔ یہاں پہ جو ہے یذهب جو ہے یہ مستقبل کے معنی میں آئے گا کہ روز جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر صرف حال کا کرنا ہوتا تو ہم کہیں گے کہ وہ جا رہا ہے، صحیح جی۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے قرأ اسماعیل القرآن، یہاں پہ کیا معنی ہوگا جی؟ اسماعیل نے قرآن پڑھا، فی زمن الماضی۔ والمضارع یقرأ اسماعیل القرآن بعد صلاة الفجر کل یوم، اب کیا مطلب ہو جائے گا؟ روز کا آ گیا تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ پڑھتا ہے۔ اگر کل یوم نہیں ہوتا بلکہ صرف ہوتا یقرأ اسماعیل القرآن بعد صلاة الفجر، تو ہم کیا کہیں گے کہ اسماعیل پڑھے گا فجر کی نماز کے بعد، لیکن کل یوم کے بعد انہوں نے کیا کر دیا؟ ایسا کر دیا کہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ الثالث غسل الرجل سیارته، آدمی نے اپنی گاڑی کو دھویا۔ یغسل الرجل سیارته کل اسبوع، کہ آدمی جو ہے اپنی گاڑی کو ہر ہفتے دھوتا ہے۔ تو آپ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ذهب ماضی میں فعل کے وزن پہ تھا، اس کا مضارع آ گیا یذهب کے وزن پہ۔ قرأ یقرأ، غسل یغسل، تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ ماضی اور مضارع کے وزن میں جو ہے یعنی اس کے کچھ پیٹرنز ہیں، اب وہ نیچے آپ کو وہ پیٹرنز بتا رہے ہیں۔ جیسے پہلا کیا ہے؟ کتب یکتب، جس کو ہم نے کس وزن سے کیا تھا؟ نصر ینصر، کہ ماضی میں نصر فعل کے وزن پہ اور مضارع میں ینصر یفعل کے وزن پہ۔ دوسرا کیا ہے؟ جلس یجلس، یہ کون سا باب تھا؟ فعل یفعل، باب کون سا تھا؟ جلس یجلس، ضرب یضرب، ٹھیک ہے۔ ذهب یذهب، یہ کون سا باب تھا؟ فتح یفتح۔ پھر سمع یسمع، جو کہ خود ایک باب تھا۔ اس میں دو جو مینشن نہیں ہے وہ کون سے تھے؟ ایک تھا حسیبہ یحسیبو، اور ایک کروما یکرومو۔ خیر، یہاں پہ انہوں نے چار کا تعارف کرایا ہے کہ کبھی ایسا ہوگا کہ ماضی جو ہے وہ مفتوح العین ہوگا۔ مفتوح العین کا کیا مطلب ہے؟ مفتوح العین، جس کے عین کلمے پہ کیا ہوگا؟ فتحہ ہوگا۔ فعلا، بیچ میں جو عین ہے وہ مفتوح ہوگا یعنی فتحہ کے ساتھ ہوگا، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کتابہ، اس میں کتابہ میں عین کلمہ کون سا ہے؟ تا، تا پہ حرکت کون سی ہے؟ فتحہ ہے۔ جلس بھی مفتوح العین ہے اور ذهب بھی مفتوح العین ہے، تینوں جو ہے وہ فاعلہ کے وزن پہ ہے۔ اب آپ کو یاد ہو کہ فاعلہ کے ساتھ کبھی جو ہے مضارع فعولہ کے وزن پہ آتا ہے، کبھی فاعلہ اور کبھی فاعلہ، تو اس طرح انہوں نے بتا دیا۔ اب کتب یکتب اسی کے پیٹرن پہ آئے گا، دخل مضارع کیا بن جائے گا؟ ید، کتب یکتب، دخل یدخل، خرج یخرج، سجد یسجد، اکل یاکل، قتل یقتل، یہ سارے جو ہے ایک ہی پیٹرن پہ آ رہے ہیں، نصر ینصر کے پیٹرن پہ۔ پھر دوسری لسٹ ہے جلس یجلس کی، تو غسل یغ یجلس، جلس یجلس، غسل، دیکھو نا کتاب میں میرے چہرے پہ کچھ بھی نہیں ہے، غسل، یہ یغلس کیسے بن گیا جی؟ تو ادھر دیکھو گے تو سمجھ میں آیا نا،
غسلا یغسل، اور لکھوگے تو اور زیادہ سمجھ میں آئے گا، لیکن لکھنے کی تم نے قسم کھائی ہے کہ میں نہیں لکھوں گا، نہ پینسل ہوگی نہ پین ہوگی میں لکھوں گا نہیں. غسلا یغسل، رجع یرجع، نزل ینزل، کسر یکسر، ضرب یضرب. اس میں سے کوئی ورڈ ایسا ہے جس کا میننگ آپ کو نہ بتاؤ؟ جی لسٹ نمبر 3، ذهب يذهب. ذهب يذهب تو رکع اترنا، يركع رفع، يرفع فعل، يفعل سأل، يسأل فتح، يفتح. پھر چوتھی لسٹ ہے سمع يسمع تو فہم، يفهم يفهم، لعب يلعب، حفظ يحفظ، شرب يشرب، ركب يركب. رکیبہ کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا، رکیبہ یرکبو سوار ہونا، جیسے گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں. لعیبہ کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا. سألہ سوال کرنا، کوشچن کرنا. بعد صلاۃ الفجر، مضاف الیہ. یہ چاروں ابواب جو ہیں یہ ماضی اور مضارع کے کمبینیشن کے اعتبار سے ہیں. ٹھیک ہے، کہ کس باب سے جو ہے ایک ورڈ بلانگ کرتا ہے وہ ڈیٹرمن کرے گا کہ اس کا ماضی اور مضارع دونوں کس وزن پہ آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس اپنی نالج کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ افعال جو ہیں وہ ماضی اور مضارع میں کس کمبینیشن کے ساتھ آتے ہیں. اکمل الجمل الاتیہ بوضع فعل مضارع مناسب فی الفراغ. کیا کرنا ہے جی، کیا کریں؟ ٹھیک ہے، مناسب فعل مضارع کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے. جی پہلے سینٹنس میں کیا آئے گا آپ بتائیں نا. ابھی کا مطلب آپ کو نہیں پتا؟ پھر آپ نیچے واپس چلے جائیں. ابھی کون ہوتا ہے؟ اور کون کون سے ابھی ہوتے ہیں؟ اور کون کون سے ابھی ہوتے ہیں؟ اور سوق کا آپ کو مطلب پتا ہے، صباح کا مطلب پتا ہے؟ جی یذهب ابی الی السوق کل صباح، میرے ابو جاتے ہیں صباح. یخرج ابی الی السوق، نکلتے ہیں بازار کی طرف. ٹھیک ہے، لیکن یخرج کا استعمال سے بہتر ہے یذهب کا کریں. یذهب، ذهب یذهب، یذهب ابی الی السوق کل صباح، ہر صبح. ہر روز جاتے ہیں. ہاں تو ہر روز جاتے ہیں، اب یہ تو نہیں ہوگا نا. ہر ہفتے دھوتا ہے جی. معنی یہی ہے کہ ایک بار کی ہی بات ہو رہی ہے. صباح، کیوں آپ کے پاس شد لگا ہوا ہے؟ صباح میرا نہیں، سین کے ساتھ ہے یا سواد؟ سین کے ساتھ، وہ الگ ورڈ ہے. جی آسانی سیکنڈ کیا ہو جائے گا؟ متا ابو کا من المصنعی. من المصنعی کا مطلب کیا ہے؟ فیکٹری سے نکلتے ہیں یا لوٹتے ہیں. تو یخرجو کرنا چاہیے، یخرجو کر دیں، متا یخرج ابو کا من المصنعی، یا پھر متا یرجع ابو کا من المصنعی. نہیں یہ تو نہیں کر سکتے. یذهبو الا کرتے ہیں، یرجع من کرتے ہیں. میں گھر کی طرف نکلا اور میں گھر سے نکلا. میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں اور میں مسجد سے جا رہا ہوں. کچھ کہنے کے طریقے ہیں وہ زیادہ مناسب ہوتے ہیں. کر سکتے ہیں لیکن اتنا مناسب نہیں رہے گا. اگر کانٹیکس میں کرنا چاہیں تو کر لیجیے گا. جی الثالث نمبر 3، مضارع فعل مضارع. یش شریبا یش ربو، تو یش ربو احمد القہوہ و شریبا یش یشربو. احمد کے لیے یشربو، یوسف کے لیے یشربو، دونوں کے لیے یشربو ہے. یشربو احمد القہوہ و یشربو یوسف الشایا. صحیح. الرابع، نہیں وہ اگر وہ فعل وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اگر یہاں پہ چائے کی جگہ کوئی اور چیز ذکر ہوتی تو آپ فعل تبدیل کر سکتے. دو جملے بن گئے. جی الرابع، اخی، اگر کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو کیا کرنا؟ ہاں مطلب پینے کی چیز ہوتی تو آپ چائے رکھ وہ پینے کا رکھتے ہیں، لیکن کوئی کھانے کا ہوتا تو آپ فعل چینج کر سکتے تھے. صحف کہتے ہیں اخبار کو، تو اخبار کا کیا کرنا ہے؟ کھولا تو پھر یفتحو ہوگا. اخبار کھولا میرے بھائی نے، یا میرا بھائی اخبار کھولتا ہے ہر صبح کو. چلو ٹھیک ہے یہ کر لو. یقرأ زیادہ مناسب ہوگا. کھول کے کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کے وہ کبوتر آئے گا اور اخبار پڑھے گا، اس لیے اخی یقرأ الصحف، میرا بھائی روز اخبار
الاخبار، اخبار کا کیا کریں گے؟ من الاذاعتی، اذاعہ کیا تھا یہ؟ ریڈیو، ریڈیو سے خبروں کو کیا کریں گے؟ سنیں گے. تو یسمع اخی یقرأ الصحف ويسمع الاخبار من الاذاعة كل صباح. ہر الصباح. الخامس، ٹیچر بورڈ پر کیا کر رہا ہے؟ یک یکتب، یکتب المدرس على السبورة. صحیح. السادس، هشام وجهه بالصابون یغسل، بارک اللہ فیک، یغسل هشام وجهه بالصابون. اس کے بعد المدیر من المدرسة في الساعة الثانية. مدیر اسکول سے 2 بجے کیا کر رہا ہے؟ نکل رہا ہے. یخرجو، ٹھیک ہے، یرجعو بھی کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. صحیح، الحمدللہ. اچھا جی، اس کے بعد آگے کاؤنٹنگ پہ 21 سے 30. کاؤنٹنگ کے رولز کچھ ہیں ذہن میں، یاد ہیں؟ کاؤنٹنگ میں جو 2 پارٹس ہوتے ہیں ان کو کیا کیا کہتے ہیں؟ عدد اور معدود. مختلف کاؤنٹنگز میں جو ہے، یعنی مختلف رینجز میں جو ہے وہ عدد اور معدود کے مختلف رولز ہیں. 1 اور 2 میں کیا ہوتا ہے عام طور پہ؟ صفت موصول کے طور پہ آتے ہیں. کتاب واحد، کتابانی، اثنانی. اور 1 اور 2 کا جنرل رول کیا ہے؟ جنس میں جو ہے وہ مطابق ہوں گے، کہ اگر معدود جو ہے وہ مذکر ہوگا تو عدد بھی جو ہے وہ مذکر آئے گی. یہ 1 2 میں بھی ہے، 11 12 کے بھی 1 2 میں ہے، اور 21 22 اینڈ سو آن میں بھی ہم دیکھیں گے. 3 to 9 یا 3 to 10 تک کیا رول تھا؟ مضاف مضاف الیہ کی فارم میں آتے ہیں. اور اس میں کیا تھا کہ معدود جو ہے وہ کس طرح آتا ہے؟ جمع کا صیغہ آتا ہے. مضاف مضاف الیہ آئے گا اور معدود جو ہے وہ جمع کا صیغہ آئے گا. اور 3 to 9 کا جنرل رول کیا ہے؟ جینڈر جو ہے وہ اپوزٹ ہوگا. 3 to 9 میں جنس جو ہے وہ اپوزٹ ہوگا. معدود اگر مذکر ہوگا تو عدد مؤنث آئے گی، اور معدود اگر مؤنث ہوگا تو عدد مذکر آئے گی. 3 to 9 میں بھی، 13 to 19 میں بھی، 23 29 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر ہم نے 11 to 19 تک کا دیکھا تھا، بلکہ 11 to 20 دیکھا تھا ساتھ. 11 to 20 تک ہم نے دیکھا تھا. اب 11 to 19، 21 to 29، 31 to 39، اس میں جو عدد آئے گی اس کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، 2 پارٹس ہوتے ہیں. جیسے 11 میں ایک 10 کا ہوگا اور ایک یونٹ کا، یونٹ اور 10. 23 میں بھی یونٹ اور 10 ہوگا. تو 11 اور 12 میں، اور پھر 13 اور 19، 13 سے 19، 11 and 12، then 13 and 19 میں یونٹ والا جو پارٹ ہے 1 2 کا اور 3 to 9 کا، وہ تو جنس کے اپوزٹ، جنس اپنے حساب سے رہے گا کہ 1 اور 2 میں جنس سیم رہے گا، اور 13 to 19 میں 3 اور 9 کا جو ہے وہ اپوزٹ رہے گا. جو ٹینز والا پارٹ ہے، عشرہ، عشرہ اور عشرہ تھا، وہ جنس کے موافق تھا. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم 20 پہ آ جاتے ہیں تو پھر یہ ٹینز والے پارٹ پہ بھی جینڈر ختم ہو جاتا ہے. 20 کو کیا کہتا ہے؟ 20 کیا ہو جاتا ہے؟ عشرونہ. اب وہ عشرونہ مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے. تو ٹیکنیکلی اب 21 سے لے کے جو ہے وہ کاؤنٹنگ اور آسان ہو جاتی ہے. اب ہم دیکھیں، اگر 21 کو دیکھیں، آپ کتاب میں دیکھیں کیا لکھا ہے؟ واحد و عشرون طالبا. اس میں معدود کون ہے؟ طالب ہے. معدود جو ہے 11 آنورڈ جو ہے 99 تک وہ واحد ہی رہے گی اور حالت نصب میں آئے گی. 11 سے لے کے 99 تک معدود جو ہے وہ واحد آئے گی اور نصب میں آئے گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں طالبا. اب چونکہ طالب جو ہے وہ مذکر ہے، اس لیے 21 میں دیکھیں 1 کس طرح لکھا ہوا ہے؟ واحد. مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے. اور 22 میں 2 دیکھیں کیسے لکھا ہوا ہے؟ اسنانی. مذکر ہے. کیونکہ 1 اور 2 میں عدد جو ہے وہ جنس میں موافق رہتی ہے. طالب مذکر تھا تو واحد اور اسنان جو ہے وہ موافق ہیں. پھر 20، یعنی 20 اینڈ 1، تو کس طرح کہہ دیا؟ واحد و عشرون. اب وہ عشرون جو ہے اس میں جنس ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم ہی آئے گا. تو واحد و عشرون طالبا، اثنان و عشرون طالبا. جب 23 پہ آئے تو طالباً ویسا ہی رہا، صرف کیا ڈفرینس آیا کہ اب 3 to 9 تک جنس جو ہے وہ اپوزٹ ہو جائے گا. تو ثلاثۃ ہو گیا وعشرون طالبا. ٹھیک ہے. اور اس طرح اربعۃ وعشرون، خمسۃ وعشرون، ستۃ وعشرون، سبعۃ وعشرون. ایک جو فرق ہے جو کہ بہت بڑا فرق ہے نحو کے اعتبار سے، وہ یہ تھا کہ 11 to 19، احد عشر، اثنا عشر، ثلاثۃ عشر، اس میں 12 والے پارٹ کو چھوڑ دیں، اسنا کو چھوڑ دیں. احد عشر، پھر ثلاثۃ عشر الی تسعۃ عشر، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہوتے ہیں مبنی، یہ چینج نہیں ہوگا کبھی بھی. احدوں نہیں ہوگا، ثلاثہ تو عشرہ نہیں ہوگا، وہ ثلاثۃ عشر ہی رہے گا. لیکن اب یہاں پہ دیکھیں 21 میں کیا ہو گیا؟ واحدن. یہ تنوین آپ کو اب کیا بتا رہا ہے؟ اب یہ مبنی نہیں ہے. یہ واحدن بھی بن سکتا ہے اور واحدن بھی بن سکتا ہے، کیونکہ تنوین آ گیا. تنوین کے ساتھ کلمہ جو ہے وہ مبنی نہیں ہوتا. یہ 99 تک ایسا ہی ہے. اور عشرونہ جو ہے یہ واو کے ساتھ ہے، واو نون ہے. واو نون کا جب ورڈ آ رہا ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ اس کا اعراب اسی طرح آئے گا جس طرح کس کا اعراب آئے گا؟ جمع مذکر سالم کا آتا ہے.
जमा मुज़क्कर सालिम मुस्लिमूना, मुस्लिमीना और मुस्लिमा। तो इस तरह इशरूना, इशरीना और इशरीना। ठीक है, तो ये एक फर्क यहाँ 21 बेसिकली 20 से आ जाता है कि अब अदद जो है वो मबनी नहीं है। ठीक है, यहाँ 20 से लेकर 99 तक अदद जो है वो, बल्कि आगे भी खैर 100 पे भी एंड सो ऑन, अदद फिर मौरब बन गई है। ठीक है, और यहाँ पे मौरब होने की इसकी एक अलामत क्या है कि ये तनवीन आपको दिख रहा है, सलासतुन व इशरूना। ठीक है जी, बाकी कोई नया वर्ड इसमें नहीं है। इशरूना 20 पे भी था, सिर्फ 30 पे क्या आ गया, सलासा से सलासूना। 40 के लिए क्या हो जाएगा, अरबा से अरबाऊना। 50 के लिए खमसा से खमसूना एंड सो ऑन। ठीक है, और ये दोनों जेंट्स के लिए सेम ही रहेंगे, जेंडर इसमें नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए सलासून और अरबाउन खमसून रहेगा। जी, इशरून भी जो है वो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा जी। वो वा इहदा व इशरून, इहदा होगा, नहीं इहदा होगा। इस्नतानी, इस्नतानी, वाहिद व इशरून, इहदा व इशरून। मेरे ख्याल में तो इहदा ही आएगी। एक सेकंड कंफर्म कर लेते हैं। आगे कौन से चैप्टर में नंबरिंग है, आगे देखें किस चैप्टर में नंबरिंग देखी। हाँ, तो एक एक इसको पेज पे लिख के उसको पानी में मिला के सुबह शाम 3 बार पीना क्या, याद नहीं रहेगा? तो मैं लिख के दूंगा तब याद रहेगा। आप चैप्टर नंबर 24 देखें। इहदाई, इहदाई, चैप्टर 24 देखें। चल गया, खुश हो गए, दिल भर गया। हाँ, आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। ठीक है, ओके जी, तो इसमें आगे अब चलें। अब आगे चलते हैं इंशाल्लाह, मोहम्मद वाले आ जाएंगे फिर देखेंगे। जी, पहला जुमला आप क्या करना है, काउंटिंग जो लिखी है उसको आपने इन वर्ड्स प्रोनाउंस करना है। फिश शाहरी 29 कैसे कहेंगे, 29 कैसे, तिस आतू व इशरूना, औ तिस आतू, यानी वाव से उसको मिला रहे हैं, तो तिस आतू व इशरूना औ सलासूना यौमन। ठीक है, यौमन मादूद है, वाहिद मंसूब। इसको हमने क्या कहा था, ये किस तरीके से आती है, तमयीज बन के आती है। जब मंसूब किया जाए तो फिर इसका मतलब मबनी नहीं कह रहे ना। तो यौमन तमयीज बन के आ रही है, वाहिद और मंसूब। नहीं, अब ये 99 तक ऐसे ही चलेगा। 100 पे फिर मुज़ाफ इलैह बन जाता है, मुज़ाफ इलैह बनता है, मादूद मंसूब ही रहेगा 11 to 99। वाहिद और मंसूब, अदद मुअर्रब होगा, मादूद तमयीज के तौर पे आ रहा है, वाहिद मंसूब। फिश शाहरी तिसअतु व इशरूना औ सलासूना यौमन। सलासूना कैसे आया, क्योंकि ये 30 लिखा हुआ है ना, 3 नहीं लिखा हुआ। हाँ, महीने में 29 या 30 दिन होते हैं। 30 के लिए देखें ऊपर लिखा है सलासूना, सलासा 3 को कहते हैं। ठीक है, तो या 29 या 3 दिन होते हैं, उसका इतना सेंस नहीं बनेगा जी। उसके बाद खिलाफती, हिला, हिला फिहादिल, 50 लिखे हैं। खमसतु व इशरूना राकिबन फी हादिहिल हाफिलती, 11 से 99 तक तनवीन है ना, वाहिद और मंसूब है। यहाँ पे है ना राकिबन, तनवीन तो है। यौमन तालिबन, तनवीन तो है। आदत पे उसमें है ना, 21 से है ना, वाहिदुन सलासतुन अरबाअतुन, 99 तक इस तरह होगा। फिहादिल हासिल, अब 99 तक ना कोई रूल चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, जिस तरह जहाँ इशरून है वहाँ सलासून आ जाएगा, फिर जब सलासून खत्म हो जाएगा तो अरबाउन आ जाएगा, अरबाउन हो जाएगा तो खमसून आ जाएगा। सिर्फ ये चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। रफा की तनवीन जो है वो अलग है। रफा जो है वो जम्मा के साथ आएगा, नसब नसब जो है वो फतहा के साथ आएगा, और जर जो है वो कसरा के साथ आएगा। अब वो तनवीन के साथ भी हो सकता है, तनवीन के बगैर भी हो सकता है। ठीक है, तनवीन और एराब सेम चीज नहीं है। हरकत और एराब भी सेम चीज नहीं है, तनवीन और एराब भी सेम चीज नहीं है। ठीक है, तनवीन सिर्फ मैंने कहा यहाँ पे इस चीज की अलामत है कि अब इसका एराब चेंज होगा। ठीक है, जिन्स वाला भी कांस्टेंट रहेगा। अब रूल्स यहाँ तक सेम होगा। क्या मतलब वही,
अप्लाई होने का क्या मतलब है? तो आप बताना 11 ऑनवर्ड ये वाहिद मंसूब ही रहेगी तमीज। जी फी हादिल हाफिलती हाफिलती खमसतु व इशरूना राकिबन। जी नंबर 3 क्या हो जाएगा? अल यौमा इस्नानी व इशरूना तालिबन जदीदन। जा अल यौमा इस्नानी व इशरूना तालिबन जदीदन। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, बारकल्लाहु फीक। नंबर 2 में तर्जुमा क्या करना था? हाफिला से मुराद होती है बस। इस बस में 25 सवार हैं, बिल्कुल। और 3 का क्या हो जाएगा? आज के दिन 12-22 नए स्टूडेंट्स आए हैं, सही। जा अल यौमा, आज के दिन। सिर्फ ज़र्फ नहीं, इसमें तो आज का दिन भी है। हाँ, है ज़र्फ ही है। ज़र्फ जो है वो मफ़ऊल फ़ीही ही होता है। नहीं, ये डिस्कस नहीं हुआ है। आप सवाल कर रहे हैं तो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। मफ़ऊल मैंने आपको कहा था 5 तरह के होते हैं, उनमें से जो मफ़ऊल फ़ीही है वो टेक्निकली ज़र्फ ही होता है। अब उसको अभी आसानी के लिए हम एक को मफ़ऊल कह रहे हैं जो कि टेक्निकली मफ़ऊल बिही है, और दूसरे को ज़र्फ कह रहे हैं जो टेक्निकली मफ़ऊल फ़ीही है। ठीक है? हाफ़िला का मतलब बस। इसमें ना पढ़े, इसमें ना पढ़े। ये म्यूट है, वो ऑनलाइन आवाज़ नहीं आ रही। जी, अब राबे नंबर 4 फ़ी हाज़िल किताबी वाहिदुन व इशरूना दरसन। सही। इतना आसान है यार, उसको भी तुम। चलें, इस किताब में 21 लेसन्स हैं, सही। अल खामिस नंबर 5 मित्रन व अर्जुहु हाज़ल मलअबु तूलुहु समानियतु व इशरूना मित्रन व अर्जुहु अरबअतु व इशरूना मित्रन। तूल किसको कहते हैं? तूल तूल किसको कहते हैं? लंबाई। और अर्ज चौड़ाई। मीटर क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है जी। और सेंटीमीटर को क्या कहेंगे? नीचे आ रहा है, चले वो भी आ जाएगा। जी, वो भी ऐसा ही है। आगे नंबर 6 भी देख लेना, उससे भी हंस लें। कम किलोमीटर, कम किलोमीटर, वो जाने दे। कम किलोमीटर अल अल मसाफतु बैन अल मदीनती वल मतारी। मसाफा कहते हैं डिस्टेंस को, फासला। किलोमीटर, कितने किलोमीटर्स का फासला है मदीना यानी शहर और एयरपोर्ट में? तो उन दोनों के दरमियान फासला कितना है? सलासतु व इशरूना किलोमीटर, 23 किलोमीटर का। जी, उसके बाद हादा दफ्तरु तुलुहु समानिया नहीं है, समानिया नहीं है। हादा दफ्तरु तुलुहु सबअतु व इशरूना सेंटीमीटर। इस रजिस्टर की जो लंबाई है वो क्या है? 27 सेंटीमीटर। ठीक है जी। बता एयरपोर्ट, बिल्कुल। तामल मायली मुबक्किरन और मुतअखिरन एक दूसरे के क्या है? मुबक्किरन और मुतअखिरन क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट है। मुबक्किरन का मतलब जल्दी, और मुतअखिरन देर से। इन दोनों को आमतौर पे ये मंसूब इस वजह से आएंगे क्योंकि ये हाल के तौर पे आ रहे होंगे। ठीक है? जैसे सेंटेंस नंबर 1 देखें, पहला जुमला देखें। ज़हबतु इलल मदरसतिल यौमा मुबक्किरन। मैं गया मदरसे की तरफ आज के दिन जल्दी की हालत में, या जल्दी। ठीक है? व रजअतु इलल बैति मुतअखिरन, और मैं लौटा। आप आखिर में ना लें, पहले ले आए, कोई मसला नहीं। अगर आप कहेंगे जल्दी में, तो फिर क्या किया जल्दी में? मुबक्किरन ज़हबतु इलल मदरसति, ऐसे कहते हैं। जी, मतलब मैं आज लेट गया हूँ और आज जल्दी गया हूँ। गया जल्दी था और आया, गया लेट हूँ और आया जल्दी हूँ। हाँ हाँ, बीमार था, दिल नहीं हो रहा था, घर पे मेहमान आए हुए थे, मैच चल रहा था। रजातु इलल बैती, वापस आया हूँ मैं। मुतअखिरन, ताखीर से था, देर से। सॉरी सॉरी, अच्छा बच्चा है। सॉरी सॉरी भाई, सॉरी। अफनान को बुरा लग गया है भाई, अफनान के आप दोस्तों के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ जी, अभी बस यही रखें कि हाल है, जिस तरह तमीज थी, थोड़े दिनों में हाल भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि हाल क्या होता है। ये होता हाल मंसूब होता है, बिल्कुल। हाल होता है, और हाल जो है अरबी जबान में मंसूब होता है। ज़हबत लैला इलल इलल इलल। इलल तो बोला है, इलल के बाद जो होना चाहिए इला की वजह से, वो आप नहीं कर रहे। फिर वही, इलल जामिअती मुतअखिरतन।
ذهبت لیلا، ذهبت لیلا، لیلا گئی، لیلا جی لیلا گئی یونیورسٹی دیر سے، ٹھیک ہے. اسالس کیونکہ وہ حال ہے، حال ہے، حال. عربی زبان میں حال جو ہے نا وہ نصب میں آتا ہے. ابھی ہم نے تھوڑا بہت پڑھا نہیں ہے، لیکن میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو آپ کی میں کیا بیان کر رہا ہوں، بیٹھے ہوئے ہونے آپ کی حالت بیان کر رہا ہوں. تو یہ حال جو ہے عربی زبان میں حالت نصب میں بیان کیا جاتا ہے. یہ آئے گا انشاءاللہ آگے، فی الحال صرف ابھی اس کے لیے کہ جس طرح تمیز پہلے آیا تھا اس طرح حال ہے کہ کسی چیز کا جب حال بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو حالت نصب میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. صحیح. ذهبت الطبيبة اليوم إلى المستشفى مبكرة. ڈاکٹر جو تھی وہ گئیں، گئیں آج کے دن ہاسپٹل سے، نہیں ہاسپٹل، الى المستشفى، ہاسپٹل کی طرف جلدی. جی آپ سے پوچھ رہے تھے. حال، حال منصوب ہوتا ہے جی. ہاں کوئی مسئلہ نہیں، آپ اکیلے بھی کہہ دیں گے تو میں کوئی ایسا نہیں. عربی زبان میں دیکھیں گنتی تو اردو انگلش سے بھی کوئی آسان نہیں ہے. انگلش میں آسان ہے کیا؟ تو پھر اس سے تھوڑی وہ الگ ہو جاتا ہے. اردو میں اور مشکل ہے، اردو میں تو ہر ورڈ کے لیے آپ کو الگ الگ چاہیے. 57 کو کیا کہتے ہیں؟ 57 کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیں 57 کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ 57 کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ 57 کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اتنا مشکل ہے کہ آپ کو 50 سے شروع کرنا پڑتا ہے، 50، 51، 52. ٹھیک ہے بھائی، آسان ہے، ٹھیک ہے آسان ہے. اچھا یہ بتاؤ 67 کتاب کو کیا کہیں گے؟ 67 کتاب کو کیا کہیں گے؟ تو یہ اصل میں ہر زبان کے اپنا، یہ کیوں کیا تھا تو واللہ عالم، مجھے نہیں پتا. زیادہ وقت بھی کیا نہیں. آپ دیکھیں اصل میں ہم تھوڑا سا الٹے زبان، مطلب ہم خیر کیا کہیں، آج کل کا زمانہ ہے تھوڑا سمپلسٹی کا، کہ ان چیزوں میں لوگوں کو سمپل چاہیے ہوتا ہے کہ بھائی ایک ایسی چیز بنا دو جو ہر کسی پہ اپلائی ہو جائے. اور زبان میں خوبصورتی اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ ہر چیز کے لیے الگ الگ چیز ہو، سب کو ایک ہی ترازو پہ نہ تولا جا رہا ہو. ٹھیک ہے، یہ اس زبان کی خوبصورتی سمجھی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے اس میں زیادہ بلاغت ہے، اس میں زیادہ. لیکن یہ ہے کہ آج کل جو بولنے والے ہیں، جو عربی زبان عام طور پہ بولتے ہیں، وہ ان رولز کا خیال نہیں کرتے. وہ ایک ہی ورڈ بولیں گے اور مذکر مؤنث کی ایسی کی تیسی، اور اعراب کی بھی ایسی کی تیسی. جی وہ کہا جاتا ہے، ایک مقولہ ہے اعراب کے اعتبار سے سکن سلم، کہ آپ سکون کر دیں تو آپ سلامتی میں. اب نہیں فرق پڑتا کہ آپ نصب پڑھ لیں، جر پڑھ لیں یا رفع پڑھ لیں، لیکن بات یہ کہ آپ یہ جو ہے یہ کلام جو ہے یہ فصیح کلام نہیں ہوگا. کیونکہ عربی زبان کی خوبصورتی، اس کے جو معنی کی وضاحت ہے، اس میں جو بلاغت ہے، وہ ان چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے. اور یہ دکھتا ہے کہ ایک زبان کو، ایک شخص کو زبان پہ کتنی مہارت ہے، کتنی کمانڈ ہے. قرآن اور احادیث میں آپ کو یہ مخالفت نہیں ملے گی کہ بس رینڈملی بولا جا رہا ہے، وہاں پہ ہر ایک چیز کا جو ہے وہ اعتبار رکھا گیا. نہیں نہیں یہ الٹا ہے. الٹا اس طرح ہے کہ جو آپ جیسے اگر آپ بھی جاتے ہیں نا، ایک آپ ٹیکسی والے سے بات کرتے ہیں، ٹیکسی والے کی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن آپ کی بات ٹیکسی والے کو سمجھ میں آئے گی. کیونکہ فصیح زبان جو ہے وہ زیادہ آسان ہے ان سینس آف انڈرسٹینڈنگ. اور وہ چونکہ علماء جمعے وغیرہ وہاں پہ خطبے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ فصیح زبان میں ہی ہوتے ہیں. اور مطلب جو زیادہ نامور علماء ہوتے ہیں ان کے تو آپ کے دروس میں آپ کو بہت ہی شاذ و نادر جو ہے وہ ایسے کلمات ملیں گے جو کہ فصیح زبان کے نہیں. جو تھوڑے آپ لوور لیول پہ آ جائیں گے، جب ایک عام مسجد میں کہہ رہے ہو گے تو پھر بھی وہ کچھ کلمات ایسے کر دیں گے، یا وہ ہوتے ہیں نا جیسے کبھی لوگوں سے ریلیٹ کرنے کے لیے سلینگ کا ورڈ بول دیتے ہیں کہ کما تقولون، جس طرح تم لوگ کہتے ہو، اور پھر وہ اس طرح. تو آپ ٹیکسی والے سے بات کریں گے، وہ آپ کی بات سمجھ جائے گا، بلکہ وہ آپ کی رسپیکٹ کرنا لگے گا. آپ کو جو ہے نا ہماری زبان صحیح آتی ہے، ہمیں اپنی زبان صحیح نہیں آتی، آپ کو ہماری زبان صحیح آتی ہے. ایسا اردو والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اردو میں ہر چیز کا خیال کر کے بولتے ہیں اور کچھ ایسی کی. ہاں اب آپ بولتے ہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اب یہ ٹائم کون سی اردو ہے؟ ٹھیک ہے تو كون جملا مستعملا الكلمات الآتية. ذهبت الطبيبة اليوم إلى المستشفى مبكرة. ڈاکٹر گئی آج کے دن ہاسپٹل کی طرف جلدی. اچھا پہلے الکلمات الجدیدہ بتا دیں، دائما کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ. جیسے دائمی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. احیانا نہیں، کبھی کبھار. احیانا حین سے ہے، وقت سے ہے، تو احیانا کبھی کبھار. مرتن اخرى کیا ہے جی؟ نیچے والے کلمات الجدیدہ دیکھ رہے ہیں. مرتن اخرى، اخرى دوسری مرتبہ. وہ اوپر کے ورژنس پہ آ رہے ہیں. مکتبن، مکتبن ڈیسک یا پھر آفس. آفس. اگر مکتبہ، مکتبۃ لائبریری ہوتا ہے.
عامل اور اسی جمع عمال، مزدور کام کرنے والے ورکرز، طول لمبائی، عرض چوڑائی، مسافت فاصلہ ڈسٹینس، کلومیٹر پھر سینٹی میٹر پھر میٹر، عاملہ اس کا مضارع کیسے آئے گا؟ عاملہ یعملو، عاملہ یعملو اس کا مطلب کیا ہے؟ عمل کرنا یا کام کرنا. جی سمع یسمع، یہ زبان پہ چڑھنے سے یاد ہو جاتا ہے. جی جی یہ ایسے ہی ہے. فعل مضارع کیا آئے گا اس کا؟ یفعلو. میننگ کے اعتبار سے جب فعل کا ورڈ استعمال ہے تو وہ یفعلو کے ساتھ آئے گا. اس کا مطلب ہوتا ہے فعل کرنا، عمل کرنا. تو فعل یفعلو. رکیبہ سوار ہونا، اس کا مضارع کیا آئے گا؟ یرکبو. رکیبہ یرکبو. رکع یرکعو. سجدہ یسجدو، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا. جی دائمن کا کوئی جملہ بتائیں. مسافت کا مطلب تھا ڈسٹینس، فاصلہ. مسافت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. جی دائمن کا کوئی جملہ بتائیں. آپ کا جو آن لائن سوال تھا ذہابت طبیبت میں، اس میں ذہابت آئے گا. جی ذہابت آئے گا، طبیبت اس کا فاعل بنے گی. دائمن کا سینٹنس صحیح ہے. دائمن وہ تو آیت بھی سنا دیں گے، حدیث بھی بتا دیں گے. وہ ان کی طرف سے جملہ تو نہیں بنے گا نا. نہیں کوئی بتائے اپنی طرف سے جملہ انشاء کرنا ہے، کون بنانا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنے حافظے سے ریکال کریں اور کوئی قرآن کی آیت آپ سنا دیں یا حدیث سنا دیں. اپنا جملہ دائمن ہمیشہ. میں ہمیشہ اسکول لیٹ جاتا ہوں. اب آپ اس کا سینٹنس بتاؤ. میں ہمیشہ جاتا ہوں. ہمیشہ کا اظہار تو نہیں استعمال کریں گے. اچھا چلے میں، چلو ٹھیک ہے مبارک ہو. نہیں عربک میں آپ نہ بتاؤ، کوئی اور بتا دے گا. جی کیا آپ کیا ذهبت کیا ہمیشہ نہیں تو اس آپ دیر سے تو آپ نے نہیں کہا نا. ذهبت میں ہوگا کیا میں جاتا ہوں دائمن ہمیشہ. ذهبت کیا تم جاتے ہو ہمیشہ. کہاں جاتے ہو، کب جاتے ہو. مضارع میں اذهب ہو جائے گا. اذهب کہاں جاتا ہوں. الى الى المسجد یا مدرستی یا جامعتی. کیسے دائمن. دائمن یہاں پہ پہلے کچھ بتانا پڑے گا نا، جس میں ہم ہمیشہ ہی لگائیں گے. آپ کہہ دیں جی اللہ الحی القیوم. دائمن یہاں پہ دائمن اس معنی میں اللہ الحی القیوم، یہ صفات ایسی ہیں جن کے اندر دائمی جو ہے وہ صفت مانوی طور پہ بھی ہے. الحی القیوم جو ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہمیشہ قائم میں وہ ہے. تو اس میں دائمن لگانے کی ہمیشہ یہ دائمن جو ہے نا، اصل میں آپ دیکھیں نا یہ نصب ہے نا، یہ یہاں پہ جس ایک یہ ہمارا یہ بیسیکلی حال ایک طریقے سے بتانے کا ہے. ٹھیک ہے ایڈورب کے. ہاں تو مثال کے طور پہ اذهب الى المدرسه متاخرا دائما آپ کہتے ہیں كل صباح یا صباحا دائما کرتے ہیں، بالسياره دائما کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہوا سچ بولتا ہے کیسے کہیں گے. اشرب الشاي دائما میں ہمیشہ چائے پیتا ہوں. اب اس کا معنی کیا ہوگا میں ہمیشہ چائے پیتا ہوں کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت آپ کے ہاتھ میں چائے ہوتی ہے اور آپ پی رہی ہوتی ہیں. اس میں کچھ آپ ایڈ کریں گے نا تو ہاں آپ یہ کہتے ہیں اشرب الشاي الساعه الرابعه دائما او اشرب الشاي في المساء دائما. ٹھیک ہے شام میں. مساء مساء. ٹھیک ہے فی کی وجہ سے فی المساء. آپ نے جو آن لائن ایک سینٹنس کان رسول اللہ یستغفر للمسلمین للمؤمنین دائما. ٹھیک ہے یہ سینٹنس یہ کان رسول اللہ یستغفر للمؤمنین دائما. ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مومنین کے لیے استغفار کیا کرتے تھے. یذهب تو نہیں ہوگا، یذهب فی المکتبہ نہیں ہوگا، الی المکتبہ ہوگا. اور پھر متاخرا آپ لگائیں گے. یذهب الی المکتبۃ متاخرا دائما وہ جاتا ہے لائبریری کی طرف دیر سے ہمیشہ. انی دائما ذهبت الی مسجدی. انی دائما ذهبت الى المسجد. آپ اس کا معنی اگر دیکھیں گے تو اس کے معنی میں ایک بات سمجھ نہیں آئے گی کہ میں ہمیشہ مسجد جاتا ہوں یا جاتی ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے ہمیشہ جاتی ہوں، مطلب میں زندگی بھر میں مسجد کے راستے میں ہی ہوں، کبھی نہ مسجد پہنچے ہوں. دائمن میں آپ دیکھیں نا ہمیشہ کا ایک معنی ہے ہمیشہ. جاگنے کو اچھا استيقظ ہوگا. استيقظ يستيقظ سے استيقظ اٹھنا جاگنا. اور اگر جاگنے کی حالت ہوتی ہے جاگنے یستيقظ استيقظ آپ اٹھیں. ٹھیک ہے امر ہو جائے گا. اگر آپ کو کہنا ہے کہ جاگنے کی حالت میں تو پھر یقظہ بھی استعمال ہوتا ہے. یقظن ہاں ادخلوا ادخلوا دخلا. وہ چھوڑ دیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دیں. وہ پھر آپ ان ابھی سمپل چیزوں پہ ہی رہیں گے. جب ان چیزوں پہ آئیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں کو بھی دیکھ لیں گے. آپ دخلا کا فعل مضارع کیسے آتا ہے؟ ید یدخلوا. تو پھر اس کو اپنے اس میں کیسے کہیں گے؟ ادخلوا. ادخلوا دائما فی البیت. اس میں کچھ آپ
مثال کے طور پہ کہو، آپ کہہ دو ادخلوا دائما فی البیت من النافذۃ. جی آپ بتاؤ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ بتاؤ نا. نافذہ کہتے ہیں کھڑکی کو. ہاں تو اب کوئی بات ہوئی نا. میں ادخلوا فی البیت دائما کا مطلب ہے میں ہمیشہ گھر میں داخل ہوتا ہوں. مطلب اس کا مطلب ہمیشہ داخل ہوتے ہیں کیا مطلب ہے ہمیشہ داخل ہوتا ہوں؟ کچھ تو کچھ بتانا پڑے. میں میرا کہنے کا مطلب ہے کچھ بتانا پڑے گا. تو میں نے آپ کے لیے ایک چیز بتا دی کہ بھائی میں کھڑکی سے روزانہ داخل ہوتا ہوں. آپ کہہ دیں میں سامنے والے دروازے سے روزانہ داخل ہوں، میں پیچھے والے دروازے سے روزانہ داخل ہوتا ہوں، میں شمال والے دروازے سے داخل ہوتا ہوں. تو یہ کچھ ایڈیشنل ڈیٹیل آپ بتائیں گے جس میں دائمن کا جو ہے وہ مانا. میں الٹے پیر سے سیدھے پیر سے میں سر کے بل میں ابو کے ساتھ میں کپڑے پہن کے کچھ آپ بتائیں گے جس سے دائمن کا جو ہے وہ مانا آئے گا. تو سمجھانے کے لیے کریں گے. اچھا آپ احیاناً پہ آ جائیں گے. الخل تو آنا صاف از کا یا طعام الزکی زکیہ ہوگا. دائمن بالکل صحیح. میں پاک کھانا کھاتا ہوں ہر وقت. اب دیکھیں اس میں کیا ہے کہ آپ مراد کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں کھانا تھوڑا کوئی کھاتا ہے. جب بھی کھاتا ہوں تو میرا کھانا کیسا ہوتا ہے؟ پاکیزہ ہوتا ہے. تو اب آپ مجھے جو ہے وہ یہ کراچی کے بازاری کھانا جو ہے وہ زیادہ کھانے کی کوشش نہیں کیجیے گا. لیکن اگر آپ صرف یہ کہیں گے ادخل طعام دائمن، اب اس میں پرابلم آئے گی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں ہر وقت صرف کھا ہی رہا ہوں سے بات. ٹھیک ہے جی. الزکی جیسے نا سورۃ الکاف میں ازکا طعاما فل از اس نے اطعام کہا تھا تو الزکی طعام کی صفت رہے گی نا. ہوا یقول الصدق صحیح. وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. وہ دائما یقول الصدق. ٹھیک ہے. یقول انہوں نے کہا وہ آگے ملانے کے لیے یقول نہیں یقول آپ نے تنوین کے ساتھ کہا یقول پھر اب ملانے کے لیے الصدق ہو جائے گا نا. یقول الصدق یقول الصدقا بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ صدقا کہیں گے نا تو وہ پھر مفعول مطلق بن سکتا ہے. اس میں اصل میں عبارت ہوگی یقول قولا صدقا. وہ پھر مفعول مطلق کی صفت کے طور پہ آئے گا جس سے اس طرح استعمال کیا جاتا ہے. اور صرف اگر آپ کہیں گے یقول الصدقہ تو پھر مفعول بھی بن جائے گا. جی احیانا کبھی کبھار. ایک بار واپس کہیں ذہاب تو کا مطلب میں گئی تھی کبھی کبھار. میں جاؤں گی یا جاتی ہوں کیسے کہیں گے؟ ماضی کو مضارع اذهب الى المسجد احیانا میں کبھی کبھار مسجد جاتی ہوں. كنت اذهب میں کنتو اذهب میں جایا کرتا تھا. کنتو ذهبت جو ہے وہ پھر ونس کے ہوگا. کنتو ذهبت میں گیا تھا وہ پاسٹ پارٹ وہ جو ہوتا ہے نا پاسٹ پارٹ آئی ہیڈ گون وہ کنتو ذهبت کے ساتھ آتا ہے. ماضی بعید کے قد بھی آتا ہے لیکن جو ماضی استمراری پاسٹ کنٹینیوس کے لیے نا وہ کنتو اذهب. خیر یہ چیز جی جی تو اس لیے وہ یہ اپنی یہ کیا کہو چلے یہ پبلک فلائٹس میں کم ٹریول کرتے ہیں کہ اپنا چارٹر جیٹ لے کے آ کے نا ہمیں وہ کھڑکی سے سلام کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی. اچھا جی یہ یذهب تمام مذکر و مؤنث سب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوگا. جیسے میں اپنی بات کروں تو یذهب یا اذهب کے ساتھ استعمال ہوگا. یہ یذهب آئے گی یہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ اگلے چیپٹرز میں. یہ فعل مضارع جو ہے اس کا استعمال آئے گا تو انشاءاللہ اس وقت دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. لابد ان تاکل لحما فی العشاء دائما. ٹھیک ہے جی آپ کا سینٹنس صحیح ہے لیکن اس میں جو میننگ ہے وہ صحیح نہیں ہے. روز گوشت نہیں کھانا چاہیے ہر وقت صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. جی نماز آپ نے ایک بار واپس کہیں کیا کہیں گے؟ اس کو کہتے ہیں یصلی یصلی. ٹھیک ہے تو اصلی میں نماز پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. متاخرن کا جلدی سے بتا دیں. متاخرن سمپل سا کوئی بتا دیں سمپل سا. اصلی صلاۃ العشاء متاخرا بالکل صحیح ہے. بارک اللہ فیک. اللہ آپ کو اور توفیق. متاخرا سے مراد اگر آپ وقت کے اندر ہی کہہ رہے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے. آپ کا ثواب جو ہے انشاءاللہ باقیوں سے زیادہ کہہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیشہ دیر وہ پھر ایک تاکید بن جائے گی. متاخرا میں ویسے یہ مانا ہے کہ آپ کانٹیکس میں یہی مانا ہے کہ آپ روز کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کہیں کہ صلیت متاخرا میں نے پڑھی تھی تو پھر ایک بار پہ ہوگا. اگر آپ اصلی کہتے ہیں تو وہ جی مرتن اخرى مرتن اخرى ایک اور بار کلاس میں سموسے آنے چاہیے. یار کیوں پٹواؤ گے؟ حامد یرجع الی البیت متاخرا. جی بس متاخرا کرتے ہیں الف کے ساتھ آپ کا سینٹنس صحیح ہے. جی اس نے دوسری بار شادی کر لی پھر کیا کہیں گے؟ ضرب مرة اخرى قتل مرة. جی بارک اللہ فیک. قرأت اليوم سورة الكهف مرة اخرى. بارک اللہ فیک بالکل صح. ٹھیک ہے جی. تو بس ہاں سب ویسے ٹیکنیکل مرة اخرى ٹیکنیکلی ہے آسانیاں. دوسرا کیا ایک اور بار کا ٹیکنیکلی مطلب ہوگا کہ وہی نکاح سے دوسری بار
یہ تھوڑا سا فرق آ گیا اب وہ چلیں جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک کیا 7 بج گئے ٹائم ختم ہو گیا بھائی تو الحمدللہ ہمارے 10 چیپٹرز ہو گئے کتاب میں کتنے 31 ہے نا صرف 31 ہے کتنے کتاب میں ذرا سا دیکھ لیں 31 ہے نا تو بس ہمارے 21 رہ گئے اور ہمارے پاس 2 مہینے ہیں انشاءاللہ 2 مہینے میں 21 چیپٹرز ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جناب جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد 379 سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من اقتنى کلبا جس شخص نے کتا پالا اللہ کلب صید سوائے اس کتے کے جو شکار کے لیے ہے او معاشیت یا جانوروں کی حفاظت کے لیے ہے یہاں 2 کا ذکر آ گیا مزید 2 اور بھی ہیں جو میں نے آپ کو 4 بتائے تھے اور کون سے ہیں وہ گھر کی حفاظت اور 3 ہو گئی نا چیزیں 4 چیزیں بتائی تھی میں نے جانور کی حفاظت ہوگی گھر کی حفاظت ہو گئی شکار ہو گیا اور چوتھی چیز کیا جی کھیتی باڑی کی حفاظت جی کھیتی باڑی گھر میں نہیں گھر اور چیز ہے کھیتی باڑی اور چیز ہے فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ تو کم ہوگا اس کا اجر کل یوم روزانہ قیراتانی 2 قرات 2 قرات روز کم ہوں گے ایک صبح اور ایک شام سالم کہتے ہیں وکان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہتے تھے او کلب حرس کھیتی باڑی کا کتا وکان صاحب حرس اور ابو ہریرہ خود کھیتی باڑی کرتے تھے یعنی ان کی بھی کھیتی تھی حرس کھیتی کو کہتے ہیں ہاں اس میں نہیں کرتے کلب حرس کا مطلب کیا ہے کھیتی باڑی کا کتا یعنی کھیتی کی حفاظت والا کتا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود بھی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے قرات کتنا بڑا ہوتا ہے احد پہاڑ کے برابر اور یہ احد پہاڑ جتنا اجر روزانہ صبح اور روزانہ شام کم ہوگا اس شخص سے جس نے شوقیہ طور پر کتا پالا جن کے مردہ شوق ہوتے ہیں بیکار قسم کے ان کے شوق میں سے کتا پالنا بھی ہے بلکہ کتوں کو پال کر کتوں کے ساتھ جو محبت اور الفت کرتے ہیں یہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کتا انسان ہے یا یہ انسان ہے یعنی اپنے سے زیادہ اس کو اہمیت دے رہا ہوتا ہے اپنے سے زیادہ ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوگا بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا جتنی محبت اس کو لے جانے میں نہلانے میں دھلانے میں کھلانے میں پلانے میں اس کتے کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہو گاڑیوں میں فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے اس کو دیکھا ہے نا دور دور سے بہت سو کنار نہیں ہاں جی کیوں لگانا ہے ہاں بھائی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے ویسے پیار کرنے کے لیے ہاتھ مالش کر رہے ہیں تو بلی پال لیں اس کے لیے ٹھیک ہے شاباش آپ سلوٹ مارتے ہیں بس کافی ہے آپ کو ضرور ہاتھ پھیرنا ہے اس کے اوپر جی گیلا کتا دھونا چاہیے اس لیے کہ کتا پتہ نہیں وہ اپنی زبان اپنے اس پہ جسم پہ پھیرتا ہے اور اسی زبان سے وہ غلاظت بھی چاٹ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے السلام علیکم مجھے ایک سوال تھا خوش کتا گیلا کتا عجیب سوال ہے جی مجھے ایک سوال تھا تو اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے
آپ سمجھے نہ سمجھے کیا؟ دوسری بات خود قرآن میں موجود ہے، ہر مخلوق اچھی ہے یا بری اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اچھا یا برا ہونا آپ کے ذاتیے سے، باقی اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق جو زمین میں موجود ہے، وہ حجر ہے، وہ شجر ہے، وہ زیرو ہے یا غیر زیرو ہے، وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. بہت سارے مقاصد ہیں، یہاں مقصد 4 آ گئے. جو کتے لڑاتے ہیں، واقعتاً یہ بھی ایک جہالت ہے ہمارے معاشرے کی. جانوروں کو لڑایا جاتا ہے، جانور لڑ رہے ہیں، مرغا لڑ رہا ہے، کتے لڑ رہے ہیں، کبوتر اڑائے جا رہے ہیں، اس کے عوض پیسے کما رہے ہیں. یہ گری ہوئی حرکت ہے انسانیت سے بھی. مسائل لکھنے سے لے سکتے ہیں، خدمات تو لے سکتے ہیں. شکار بھی تو خدمت لے رہے ہیں نا، آپ لے سکتے ہیں سرچنگ کے لیے جو. ہاں ٹھیک ہے، بالکل استعمال لے سکتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے شوقیہ کتا پالنا حرام ہے. پھر آپ سیدھے سے جب تک کتا گھر میں ہم نہیں آئیں گے، اگر ہمیں آپ بلانا چاہ رہے ہیں تو کتے کو باہر بھیجنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، معقول بات ہے. بالکل بہت بڑی بات. اس لیے کہ صبح شام اجر کم ہو رہا ہے ان کے تو اتنے اجر کم ہو چکے اوپر مائنس میں چلے گئے وہ. وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے تھے اس گھر میں. اور ویسے بھی نہ جانے کیا آپ کو جس برتن میں پانی پلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کتے کو پہلے پلایا اس میں دودھ ان سے بعید ہے کیا؟ جب اپنے بیڈ روم میں لے کر آ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے وہی گلاس آدھا دودھ اس کو پلایا، آدھا اس میں جام شیک ڈال کے آپ کو دے دیا ہو. عقل سے گھرے ہوئے لوگ ہیں بھائی یہ لوگ، جن کی حماقت کا عالم یہ ہے کہ بیڈ روم تک اس کو لے آئے، تو آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ گھر کے باہر ٹھیک ہے، گھر کے باہر ٹھیک ہے، سمجھ وہ بھی حفاظت کی غرض سے ہے. ایک دیکھیں 2 دروازے ہوتے ہیں ہمارے، 2 دروازے. جیسے ایک آپ بروج میں اندر داخل ہوئے، اس دروازے کے ساتھ بیٹھا ہوا تو سمجھ میں آتا، لیکن اندر یہ کلاس روم کے پاس بٹھا دیں لا کر، یہ مناسب نہیں. یہ حدود ہے اصل آپ کے گھر کی. اب پھر ٹھیک ہے، آپ اندر مین دوسرا جو دروازہ ہوتا ہے جہاں سے اس کے رومز وغیرہ ہیں، اگر وہاں نہیں ہے تو ٹھیک ہے. جو شوقیہ ہوتا ہے نا، بھرپور شوق، پھر وہ اندر لے کے آتا ہے. اچھا مسئلہ پورا کر لیں. پالنے والے کے اجر و ثواب میں یوم یا 2 قرات اجر و ثواب کم کر دیا جاتا ہے. قربانی کے جانور کہاں سے آ گئے؟ وہ تو ختم. قربانی کے جانوروں کو اگر گراتے وقت چوٹ لگ جائے یا سینگ ٹوٹ جائے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی. دوسرا مسئلہ یہ ہے جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. کتے کے منہ میں، تیسرا مسئلہ ہے کتے کے منہ میں مہلک جراثیم پائے جاتے ہیں. کتے کے منہ میں مہلک جراثیم کثرت سے پائے جاتے ہیں. چار مقاصد کے تحت کتا رکھا جا سکتا ہے. جی چوتھا، 4 مقاصد کے تحت کتا رکھا جا سکتا ہے. وہ 4 مقاصد آپ لکھ لیں: گھر کی حفاظت، جانوروں کی حفاظت، کھیتی کی حفاظت اور شکار کی. اس میں ساری چیزیں. ہاں بالکل، مال کی، جان کی. شکار. گھر کی حفاظت میں ظاہر ہے صرف گھر کی حفاظت تو نہیں کرنی، اس نے جان کی، مال کی حفاظت کرنی. جو مقاصد ہم نے بتایا نا، وہ گھر کی حفاظت، جانوروں کی حفاظت، کھیتی باڑی کی حفاظت اور شکار. ایک مسئلہ لکھ لیں: غیر مسلموں کی نقالی. غیر مسلموں
غیر مسلموں کی نقالی کرتے ہوئے، قاف قلم، نقالی میں قاف قلم، کتوں سے پیار کرنا، انہیں نہلانا، کپڑے پہنانا، بسکٹ کھلانا، ہاں لکھیں لکھیں جلدی، ہاں ہاں اس سے زیادہ وزن پیدا ہوگا، بستر پر سلانا، اور انہیں چومنا، پرلے درجے کی جہالت و حماقت ہے۔ پرلے درجے کی جہالت اور حماقت۔ اچھا یہ شام کو باہر لے کر آتے ہیں نا، گھوم رہے ہوتے ہیں، شک ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں کتا کون ہے اور انسان کون، یقین جانے ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، ہاں؟ ہوتا مہنگا، اس کی زیادہ قیمت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں، ڈاکٹر کا جی جی بالکل آرام، خرید و فروخت نماز کے بعد انشاءاللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث نمبر ہے 380۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفہ من تہامہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے علاقے ذوالحلیفہ میں تھے۔ ہاں جی، اہل مدینہ کا میقات ہے، ہمارا نہیں، اہل مدینہ، ہمارا تو یلملم ہے، جو مدینہ سے حج کے لیے جاتا ہے اس کا میقات ہے۔ فاصاب الناس جوع، لوگوں کو سخت بھوک لگی، جو بھوک کو کہتے ہیں، جوعان بھوکا، عطشان پیاسا، عطشان۔ فاصابوا ابلا وغنما، لوگوں کو اونٹ اور بکریاں ملی مال غنیمت میں۔ اصابو لوگوں کو ملی، کیا ملی؟ ابلن وغنما، اونٹ اور بکریاں مال غنیمت میں۔ جی ہاں، جی ہاں بالکل مطلق اونٹ ہے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اخریات القوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے آخری لشکر میں تھے، پوری قوم واپس آ رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر ہوتے ہیں مختلف، ان میں سے جو سب سے آخری تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فعجلوا، لوگوں نے جلدی کی، فذبحوا، اور لوگوں کو کیا ملا؟ اس کو ذبح کر دیا جانور کو، جو جس کو اونٹ ملا، جس کو بکری ملی، حصے میں آئے تو اس نے جلدی سے ذبح کر دیا۔ ذوالحلیفہ کا تہامہ سے مراد یہ تہامہ ایک علاقہ ہے اور اس علاقے کا حصہ ہے ذوالحلیفہ۔ تہامہ ایک پہاڑ بھی ہے، اس کے قریب ہے یہ ذوالحلیفہ۔ تو لوگوں نے جلدی کی اور وہ جانور ذبح کر دیے۔ وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، اور ہنڈیاں چڑھا دی، یعنی کھانے پینے کا انتظام شروع کر دیا۔ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْقُدُورِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہنڈیوں کے بارے میں، فَأُكْفِئَتْ، انڈیل دی گئی، آپ نے حکم دیا اور کلٹی کر دی۔ ثم قسم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا مال غنیمت۔ یہ ہوا یہ تھا جس کے حصے میں جو آیا تھا نا، اس نے سمجھا کہ میرا ہی ہے یہ۔ حالانکہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے مال غنیمت میں؟ جنگ ختم ہونے کے بعد جہاں بھی امیر المومنین پڑاؤ ڈالیں گے، سارے لا کر اپنا مال دے دیں گے،
اور اس کے بعد پھر تقسیم ہوگا. مال غنیمت کے تقسیم کا طریقہ کیا کیا ہوتا ہے؟ پیدل کو ایک حصہ ملتا ہے اور جو سوار کو 3 حصے ملتے ہیں. 2 حصے اس کی سواری کے، ایک اس کا پیدل کا. اور 5واں کیا ہوتا ہے؟ خمس، جو وہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے گا. اس میں امیر اپنا اور جہاں جہاں اس کو ضرورت ہوگی اس میں خرچ کرے گا. 4 حصے جو ہے نا وہ تقسیم کر دیا جائے گا مجاہدین میں. ابھی جی 3، 2 اس کے گھوڑے کے، اونٹ کے، اور ایک اس پیدل کا. ٹوٹل 5 حصے ہوں گے. 4 مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ جو بیت المال میں. فعدل عشرة من الغنم ببعیر، نبی الاسلام نے 10 بکریوں کو 1 اونٹ کے برابر قرار دیا. ہاں اسی سے استدلال بھی ہے کہ اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں. بعض نے اس کو خاص کیا ہے حج کے ساتھ، یعنی حج کے ساتھ خاص کیا ہے. تو حج کے ساتھ تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے. 10 افراد بھی اونٹ کے ذبیحہ میں شریک ہو سکتے ہیں. ڈبل کام، اس سے ڈبل کام ہوگا، اس سے ڈبل کام کرے گا. جو لشکر کو فائدہ گھڑ سوار دے سکتا ہے وہ پیدل نہیں دے سکتا. جتنا دشمن کو نقصان اس نے پہنچانا ہے وہ پیدل نہیں پہنچا سکتے. اس لیے اس کا اجر بھی اس سے اور نفع بھی اس سے زیادہ رکھے. ہاں وہ اس کے اجر میں، اس کے اجر میں اس کی خدمت، اس کو دیکھ بھال، اس کو کھلانا اور پلانا. پیدل زیادہ محنت نہیں کرتا. پیدل کی محنت زیادہ ہے لیکن لشکر کو فائدہ کم ہے اس سے. اس کا اپنا تو محنت کا معاملہ زیادہ ہے، اس کو اجر بھی ملا، لیکن چونکہ دشمن کو زیادہ نقصان اس نے پہنچایا تو دشمن سے جو مال آئے گا اس کا حقدار بھی یہی زیادہ بنتا ہے. جی ہو سکتا ہے اس کے پہنچنے سے پہلے وہ لشکر کو گھڑ سوار جو ہے نا شکست دے چکا ہو. اس نے تو رسک اپنی جان کا لیا، اس نے اپنے مال کا بھی لیا، ڈبل لیا. تو پھر کیا ہوا؟ یہ تقسیم ہو گیا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر 1 اونٹ دیا نا کسی کو تو 10 افراد کر دیے، اور اگر اونٹ نہیں آیا تو ہر ایک آدمی کے حصے میں 1 بکری آئی ہے. فندہ منہا بعیر، 1 اونٹ بھاگ گیا. ندہ بھاگ جانا. فطلبوا، صحابہ کرام نے اس کو ڈھونڈا. فاعیاہم، اس اونٹ نے صحابہ کو تھکا دیا. اتنا بھاگا کہ پیچھے بھاگنے والے تھک گئے. وکان فی القوم خیل، قوم کے اندر ایک گھوڑ سوار بھی تھا. یسیرہ، جو ساتھ چل رہا تھا لیکن تھا وہ کس پہ؟ گھوڑے پر تھا. فاہوى رجل منہم بسہم، وہ جو گھڑ سوار تھا ایک شخص نے اسے تیر مارا. قوم میں گھوڑے میں بھی جو تھے اس میں سے ایک شخص نے اسے تیر مارا، یعنی جو اونٹ بھاگ رہا تھا. فحبسہ اللہ، اللہ نے اس کو روک دیا. اونٹ کو تیر جب اس نے مارا، جیسے تیر لگا اسے زخمی ہو گیا وہ، اور وہ رک گیا. ٹائر پنچر ہو گیا نا، کہاں جائے گی گاڑی؟ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لهذه البهائم اوابدا. آپ بولیں گے ہمارے پاس تو اوابد ہے نا، تو غلط ہے. اوابدہ ہے آپ کے پاس، اوابد غلط ہے. تو بتائیں کیوں غلط ہے؟ اوابدہ صحیح اور اوابد غلط ہے، تو کیوں؟ ان کی خبر تو مرفوع ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ لہذه اس سمے تو لہذه الاوابد کیا ہے؟ لہذه البہائم. آپ نے یہ پڑھا ہے نا، جب جار مجرور ہو، جب جار مجرور ہو تو وہ خبر بنتا ہے، خبر بنتا ہے. تو لہذه البہائم جار مجرور مل کر خبر بنے گا یہ ان کی، اور خبر مقدم ہوتی ہے. جب جار مجرور ہو تو خبر مقدم ہوتی ہے. اوابدہ یہ اسم ہے اس کا. جیسے آپ نے پڑھا تھا فی الدار رجل، فی الدار رجل. اب فی الدار یہ خبر مقدم ہے، رجل مبتدا مؤخر ہے، مقدم ہے. ضروری نہیں ہے لیکن ایک قاعدہ ہے، تقدیم وجوبی تب ہوتی ہے جار مجرور کی جب اسم نکرہ ہو، پھر یہ واجب ہو جاتا ہے. جب اسم معرفہ ہو تو پھر جوازی ہوتا ہے. فی الدار رجل واجب ہے، فی الدار زید یہ جائز ہے. زید فی الدار بھی کہہ سکتے ہیں، فی الدار زید بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن رجل فی الدار نہیں کہہ سکتے. فی الدار رجل. اصول عربی کا
کہ التقدیم मा हक़्क़ु ताख़ीर युफ़ीदु अल-हस्र वल-इख़्तिसास, जब किसी इसम को आप मुकद्दम कर देते हैं और उसका हक मुअख्खर का था तो इससे हसर पैदा होता है। और मुब्तदा का मारफा होना जरूरी है, तो खबर जब जार मजरूर हो, मुब्तदा नकिरा हो, तो खबर को मुकद्दम करके उस मुब्तदा में तखसीस पैदा करना मकसूद होता है। पर ये ऊपर से जाने वाली बात है ना, है ना। तखसीस इय्याक नअबुदु, क्या माना है इसका? हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही, ये तखसीस है। क्यों? खबर पहले, मफूल पहले आ गया। असल बाब असल था नअबुदु का, असल ये था, क्या मतलब है? हम तेरी इबादत करते हैं, सादा सा है, तखसीस नहीं है। तो ये मकाम ऐसा था कि इसमें हसर पैदा करना था, और हसर पैदा करने के लिए तकदीम और ताखीर करना पड़ती है, तो बाद वाली को उठा के पहले ले आए। अब क्या हो गया? तखसीस पैदा हो गया ना, इय्याक नअबुदु। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन जानवरों के लिए भी बिदकना है। अब आप बिदकना, का अवाबिदिल वहशी, जिस तरह जंगली जानवर बिदकते हैं। हमारी कुर्बानी के जो जानवर जब ज़बह हो रहे होते हैं, उसके बाद फिर वो जो एक माहौल बना हुआ होता है, सोशल मीडिया भरा हुआ है, कोई कहाँ भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है, बल्कि एक तो कसाई बेचारा दुनिया से पूरा हो गया, उस बैल ने ऐसा काम किया उसके साथ, रस्सा उसका वो आ गया और वो घसीट कर ले गया, मर गया, बच गया। आपके इलाके की खबर है। अजीब किस्म के मामला हैं ये। असल एक वजह ये भी होती है, नाड़ियों का जाल बिछा हुआ, हाँ, मौसमी बटेरों की तरह कसाई बनते हैं, उसके बाद फिर वो दोबारा दर्जी को धोबी, कोई फला और कोई फला बन जाता है। पेशावर जो होते हैं पता भी चल जाता है, वो इस तरह तकनीक के साथ काम कर रहे होते हैं, एक आदमी काफी होता है। बहरहाल, फमा नद्दा अलैकुम मिनहा, बस जो भाग जाए, बिदक जाए तुम पर इनमें से, जो इनमें से कोई भी, यानी जो जानवर तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, फसनऊ बिही हाकदा, उसके साथ ऐसा ही करो। यानी अगर वो भाग गया, किसी की गिरफ्त में नहीं आ रहा, तो उसको फायर करके, या उसको आपके पास कोई तीर अंदाज है और तुगल वगैरह कोई, तो उसके जरिए उसको जख्मी करवाना, जख्मी करना, टांगों में मारे ऐसी जगह कि वो रुक जाए, उसके बाद फिर आप उसको जबा करना। वैसे भी अगर आप उसको मार रहे हैं ना, तो आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर क्या कर मारे, कहीं ऐसी जगह लगे और वो बेचारा आपके पहुंचने से पहले रुखसत हो जाए, तो वो जबिया हो जाएगा। क्योंकि देखिए, शिकार किसका होता है? जंगली जानवरों का। और अब ये क्या बन गया? जंगलीपन पे आ गया है। शराफत के साथ लेट जाना चाहिए था इसको, लेकिन नहीं, तो इसके साथ फिर वही काम करेंगे जो जंगलियों के साथ करते हैं। ठीक है, हाँ, जी ठीक है, ये यही उसूल है। उन्होंने हदीस पढ़ी होगी कोई जी नहीं, बंधे हुए तो बिल्कुल गलत है, बिदकने वाले के लिए जायज है, बाकी बंधा हुआ तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, वो वजह पता ये होती है कि उनके काबू में नहीं आ रहा होता, बांधने में नहीं आ रहा, तो उसका ये तरीका थोड़ी होता है। वो आपने बंदा भी ऐसा बुलाया होता उसको बांधने के लिए, जिसको आपने सिर्फ 5,000 रुपए देने, 40 लाख का आप जानवर लाए और 5,000 वाला होगा, तो ऐसे ही करेगा। अवाबिद, अवाबिद कहते हैं बिदकने को, और काफ तशबीह का है जी। कुल तो या रसूल अल्लाह, नहीं आपने तो ज़बह करना है ना, हाँ ज़बह करना है, बिल्कुल हो जाएगी। कुल तो या रसूल अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लम, इन्ना लाकुल अदुव्व गदन, हम कल दुश्मन से मिलने वाले हैं, वलैसा माना मुदन, और हमारे पास छुरियां नहीं है। क्या नहीं है? हम कल दुश्मन से मिलने वाले और हमारे पास छुरियां नहीं है। क्या क्या मतलब? दुश्मन से मिलने वाले, हमारे पास छुरियां नहीं है, दुश्मन को काटना है, हाँ? मतलब ये कि जंग होगी, जंगों में हमारे पास जानवर आएंगे इनके, या हम रास्ते में जाएंगे, रास्ते में जंगली जानवर मिलेंगे, तो फिर हम अगर ज़बह करना चाहे तो छुरी तो है नहीं हमारे पास, खाने की जरूरत पड़ेगी, जानवर की ज़बिया की जरूरत पड़ेगी, अब क्या करें? अफनस्बहु बिलक़स्बि, क्या हम इन जानवरों को ज़बह कर सकते हैं? कसब कहते हैं वो धारी दार लकड़ी, जिसको काना कहते हैं, काना, काना जानते हैं? ये जो बांस है ना, बांस है, बांस, ये बांस की जो लकड़ी होती है, नोकदार होती है, तेज होती है, ये वो तो बाकायदा बनाई जाती है ना, ये सिर्फ लकड़ी होती है, हाँ,
बांस जो होता है ना, बांस की नोकदार लकड़ी जो है, आप सिर्फ उस लकड़ी को काट देना तो उसकी जो धारियां होती है बहुत तेज होती हैं। जिस तरह मार्बल है, मार्बल का कोई पीस होता है, अगर आपके हाथ को लग जाए तो हाथ कट जाता है, इसी तरह इसके भी ये बड़े हो जाए तो इतने ज्यादा तेज नहीं होते, लेकिन कच्चे जब होते हैं ये बहुत तेज होते हैं। और आपने वो नर्सरी में जब केजी 1 में, अब तो नहीं, अब तो बहुत जदीद दौर आ चुका है, अब छोटे छोटे स्कूलों में, छोटे इलाकों में अभी वो तख्तियां लिखते हैं ना, उसके लिए जो कलम इस्तेमाल होता है, कलम और दवाई, वो काने की होती है, बांस की होती है, वो तो तेज होती है धार उसकी। तो कसब कहते हैं बांस की लकड़ी, उसमें धारी होती है। अब एक सवाल ये क्या हम उस बांस की लकड़ी से ज़बह कर सकते हैं? बहुत सारी चीजों का जिक्र कर दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जवाब दिया, मा अनहरत दामा, जो चीज खून को बहा दे, बदुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, और उस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, फकुलू, खाओ। असल मकसद क्या है ज़बिया में? छुरी होना नहीं, खून का बहना। वो आप नोकदार पत्थर से कर लो, वो लकड़ी से कर लो, वो ब्लेड से कर लो, वो मार्बल के पीस से कर लो, खून बहना चाहिए और तकबीर पड़ी जाए सेक्स में, खाओ। बस एक चीज का ख्याल रखना, लईसा सिन्ना व जुफरा, उस छुरी में ना तो दांत होने चाहिए ना नाखून। यानी जानवर का ज़बिया इन दो चीजों से नहीं होना चाहिए। जानवर को ज़बह करने के लिए किसी का दांत इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, और नाखून इस्तेमाल नहीं करेंगे, हालांकि ये दोनों भी नोकदार हैं। हाँ जी, किसी चीज का भी दांत है, किसी चीज का भी नाखून है, चाहे वो औरत के बड़े बड़े नाखून हो, उसके जरिए भी नहीं। ठीक है, अब क्यों सवाल पैदा होता है, क्यों? बस उहद्दिसुकुम अन दालिक, मैं इसके बारे में तुम्हें बताता हूं। अम्मा सिन्नु फअदमुन, दांत हड्डी है और हड्डी से ज़बह नहीं हो सकता। व अम्मा जुफ्रु फमुदल हबशा, ये हबशियों की छुरी है, और हबशा गैर मुस्लिम थे उस वक्त, तो गैर मुस्लिम के साथ ज़बिया में तशबीह जायज नहीं है। ठीक है, ज़बिया में गैर मुस्लिमों के साथ जो उनके यहाँ मारूफ तरीका है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तशबीह से बचना चाहिए। तो हड्डी के बारे में दो उसूल शरीयत के आप जान चुके हैं, एक पिछले साल और एक इस साल। हड्डी से इस्तिंजा नहीं हो सकता, और हड्डी से जानवर का ज़बिया नहीं हो सकता। जी जी, और भी क्या? जानवरों के बड़े बड़े नाखून होते हैं, तेज नोकीले। जी, असल क्या है, ज़बह करना है ना, तो वो भी वही काम करते हैं जो छुरी काम करती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ततय्युर और नेक फाल लेने में क्या फ़र्क है? अच्छा, एक तो ततय्युर और नेक फाल में फ़र्क ये है कि ततय्युर जो है वो सबसे पहली बात है कि ये नाजायज़ है, और नेक फाल लेना जायज़ है, नंबर एक। नंबर दो ये कि ततय्युर में जो है वो तशाउम और तफाउल दोनों दाखिल है, यानी कि इसमें बच्चाकुनी का भी मामला होता है, यानी आप नेगेटिविटी भी एज्यूम करते हैं और पॉजिटिविटी भी करते हैं, जबकि नेक फाल में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी होती है। दो हो गए। अच्छा, तीसरा ये है कि नेक फाल जो है वो अमल को वजूद में नहीं लाता, अलबत्ता अमल की तायीद करता है, लेकिन जो ततय्युर होता है वो इंसान से मतलब कोई ना कोई फेल उसका फेल को वजूद में ले आता है, कोई इंसान एक्शन पे एक्ट कर लेता है उसकी वजह से। और चौथा फ़र्क ये है कि नेक फाल के पीछे जो असबाब होते हैं वो माकूल होते हैं नेक फाल के पीछे, लेकिन तफाउल के पीछे कोई माकूल असबाब नहीं होते। ठीक है, और ततय्युर जो है वो ततय्युर में अल्लाह से बुरा गुमान किया जाता है, सुअज़्ज़न होता है, और तवक्कुल में कमी आती है, तौहीद में कमी आती है, और जो नेक फाल है उसमें अल्लाह ताला से उम्मीद भी कायम की जाती है। इससे ईमान बढ़ता है, उससे ईमान घटता है। चले, अब जो है वो इसमें जो कुरान की आयात हैं और अहादीस हैं उसको हम पढ़ते हैं। पहली आयत जो मुसन्निफ रहमतुल्लाह ने इस बाब में जिक्र की है वो ये है, अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाहि वलकिन अक्सरहुम ला यअलमून। असल में हुआ ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो मानने वाले थे, मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफिन ने मूसा अलैहिस्सलाम और जो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे उनसे ततय्युर लिया, यानी नहुसत ली, कि ये जितनी भी मुसीबतें, तकलीफ़ें, परेशानियां हम फेस कर रहे हैं, ये नऊज़ु बिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों की नहुसत है। तो फरमाया जवाब में अल्लाह ताला ने, अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह, कि ये जो भी बुराई आ रही है इनके ऊपर ये अल्लाह की तरफ से है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ततय्युर इस तरीके से लेना ये नाजायज़ है, बल्कि ये तो बुराइयां अल्लाह ही की तरफ से आ रही हैं, मूसा अलैहिस्सलाम उनके मानने वाले की तरफ से नहीं आ रही, वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर जो है वो इल्म नहीं रखते। दूसरी आयत जो
اس باب میں ذکر کی گئی ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس؟ قالوا طائركم معكم، یہ بھی جو ہے بعض اللہ کے انبیاء علیہ السلام اور ان کے مخالفین کا مکالمہ ہے. تو جو انبیاء علیہ السلام کے مخالفین تھے وہ بھی تطیر لے رہے تھے کن سے؟ انبیاء اور ان کے پیروکاروں سے، کہ جو بھی مصیبت آ رہی ہے تمہاری تم نیک لوگوں کی وجہ سے آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ قالوا طائركم، یعنی انبیاء علیہ السلام نے فرمایا طائركم معكم، یہ جو بھی مصیبتیں ہیں اور پریشانیاں ہیں معكم یہ تمہاری وجہ سے. اس کو کہتے ہیں قصاص فی الکلام، کلام میں قصاص لینے کو. ٹھیک ہے، تو انبیاء علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ طائرهم عند اللہ، یہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، یہ ہماری کوئی نحوست نہیں ہے. اس آیت میں انبیاء علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ کہ مصیبتیں تمہاری وجہ سے آتی ہیں. تو تطبیق کیا ہے؟ پچھلی آیت میں اللہ کی طرف سے آتی ہے. ہاں، یعنی تطبیق یہ ہے کہ سبب تم ہو، یہ تمہارے کرتوت ہیں کہ اس وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن آ کس کی طرف سے رہی ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. یعنی نحوست ہمارے اعمال میں نہیں بلکہ نحوست تمہارے اعمال. جی جی. اب تیسری جو حدیث ہے وہ ابو ہریرہ کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، عدوہ کہتے ہیں اس تصور کو کہ بیماری متعدی ہے، بیماریاں امراض متعدی ہیں. کیا مطلب متعدی ہیں؟ یعنی ہاں ایک دوسرے سے پھیلنے والے، منتقل ہونے والے، یہ عدوہ کا تصور ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوہ، یعنی بیماریاں ایک دوسرے سے پھیلتی نہیں ہیں. ولا طیرہ، اور طیرہ بھی نہیں ہے. ولا حامہ، اور حامہ بھی نہیں ہے. ولا صفرہ، اور سفر بھی نہیں ہے. اور دوسری روایت میں جو الفاظ ہیں ولا نوء، اور یہ جو سورج ستارے جو ہیں ان کی جو ان کی وجہ سے تم بارشوں کی بات کرتے ہو، یہ بھی کوئی، یعنی ستاروں کی بھی کوئی تاثیر نہیں ہے. ولا غول، اور غول بھی نہیں ہے. یہ کیا الفاظ ہیں، کیا معنی ہے، کیا تشریح ہے اس حدیث کی، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں. غول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جس چیز کی نفی، اب یہ تو پہلے سمجھ لیں یہ جو لا ہے یہ لا نافیہ ہے یا لا نہیں ہے. دو طرح کے لا ہوتے ہیں، ایک جو کسی چیز کی نفی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لا الہ میں لا نفی ہے نا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، تو معبود ہے باطلہ کی نفی ہے لا الہ الا اللہ. تو ایک لا ہوتا ہے نفی کا، ایک لا ہوتا ہے نہیں کا. نہیں کا لا کیا ہوتا ہے؟ جس میں نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے. لا تشرب، پانی نہ پیو، یہ نفی نہیں، یہ نہیں ہے. لا تشرب، لا تشرک باللہ، شرک نہ کرو، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو لائے نہیں میں کسی کام کو ترک کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے، اور لائے نفی میں کسی چیز کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے. اب پہلے تو یہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لا فرمایا یہاں لائے نفی ہے یا لائے نہیں ہے؟ جی نفی ہے، یعنی عدوہ ہے ہی نہیں، یعنی بیماری منتقل ہوتی نہیں. ابھی اس میں ہم تفصیل میں آتے ہیں، آپ کو سوالات انشاءاللہ حل ہوں گے، بس وہ تھوڑی سی تفصیل کروں گا تو حل ہو جائے گا. جی ہاں، سوال یہ کہ لا کون سا ہے یہاں پہ؟ جی ہاں ہاں، تو پھر لاتی الولا تیرا، اس میں بھی یہی ہے کہ تیرا جیسی تطیر کے کوئی ایسی یہ وہم ہے. اگر میں لائے نفی لوں تو تیرا میں، جی چلیں اس میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. ابھی ہم کرتے ہیں اس کو حل کرتے ہیں اس مسئلے کو انشاءاللہ. اچھا جی، اب پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ لا ادوا میں، ابھی ہم لا ادوا کو حل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں لا کون سا ہے؟ بعض اہل علم نے کہا کہ لائے نفی ہے، بعض نے کہا لائے نہیں. زیادہ راجح بات یہ ہے کہ یہ لائے نفی ہے. اب لائے نفی جنہوں نے کہا ان میں دو اقوال ہیں. ایک نے کہا کہ مطلقاً ادوا کی نفی ہے کہ بیماری پھیلتی ہی نہیں ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس ادوا کی نفی ہے جو جاہلیت کے دور میں عقیدہ تھا، یعنی جو مشرکین مکہ جس ادوا کے قائل تھے اس ادوا کی نفی ہے. اور مشرکین مکہ کون سے ادوا کے قائل تھے؟ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیماری فی نفسی، بے نفسی، بیماری خود سے متعدی ہے. مشرکین مکہ کا جو ادوا کا عقیدہ تھا وہ کیا تھا؟ کہ بیماری بذات خود پھیلتی ہے، بیماری کے اندر اتنی اپنی تاثیر ہے کہ وہ خود پھیلتی ہے. تو سب سے راجح قول یہی ہے کہ یہ لائے نفی ہے، اور نفی جو ہے وہ ادوا کی اصل کی نفی نہیں ہے بلکہ اس ادوا کی نفی ہے جو جاہلیت کے دور میں تصور تھا. واضح ہو گئی؟ جی ہاں. تو اس کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور احادیث ہے، فر من المجذوم کما تفر من کہ جزام جس والی جو بیماری ہوتی ہے نا، جو مجزوم ہوتا ہے، لیپرسی جس کو کہتے ہیں،
हाँ, स्किन की डिजीज होती है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको जुज़ाम की बीमारी है उससे ऐसे भागो जिस तरह से शेर से भागते हो, ठीक है, फिर मिनल मजूमी फिरारक मिनल असद। हाँ, और इसी तरह तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम मजलूम शख्स से ऐसे दूर भागो जैसे कि तुम शेर से दूर भागते हो। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मानते थे कि बीमारी जो जुज़ाम की बीमारी है वो फैलती है, एक बात मुताअद्दी है। दूसरा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युरदु मुमरदुन अलल मुसहह, कि बीमार ऊंट को सही ऊंटों पर ना पेश किया जाए, ना उसके साथ मिक्स ना किया जाए, ठीक है। दूसरी दलील की बीमारी मुताअद्दी होती है। तीसरी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ ताउन हो वहाँ दाखिल ना हो, और जो लोग जिस जगह हैं जहाँ पे ताउन फैल गया तो वहाँ से निकले ना। ये तीसरी दलील है इस बात के सबूत के लिए कि बीमारियां मुताअद्दी होती हैं। अलबत्ता जो मुशरिकीन मक्का का अकीदा था कि बीमारी खुद से फैलती है, बीमारी के अंदर यानी बेनफ्स ही खुद से इतनी ताकत होती है कि वो फैल जाती है, तो इस अदवा की नफी की है, ठीक है, क्योंकि मुसलमानों का अकीदा यही है कि बीमारी मुताअद्दी है तो अल्लाह के हुक्म से फैलती है। इसीलिए है ना कि जब एक शख्स आया और उसने सवाल किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ऊँटों की बीमारी के बारे में सवाल किया तो अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि फमन आदल अव्वल, पहले ऊँट को किसने बीमार किया। उसका मतलब ये कि अल्लाह के हुक्म से ये बीमारी फैलती है। फी नफ्सी ही बीमारी में कोई ऐसी तासीर नहीं है जो फैले। अगर बीमारी ये जो है ना जो खुदा को नहीं मानते, जो मुल्हिद किस्म के लोग होते हैं, जिनको नेचुरलिस्ट कहते हैं, मटीरियलिस्ट कहते हैं, एथियस्ट होते हैं, वो तो यही समझते हैं ना कि बीमारी में इतनी ताकत है कि वो खुद से फैलती है, ठीक है, जिसको कभी मदर नेचर भी कह देते हैं, कभी वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के जरिए उसको कह देते हैं, या ये इस तरह के तस्वुरात कायम करते हैं जिससे ये पता चलता है तो ये भाई जाहिलियत का अकीदा नहीं है, ये आज की जदीद जाहिलियत है। मुल्हिद इल्हाद को ये समझती है कि बीमारी जो है वो खुद से फैलती है, ठीक है, तो बीमारी खुद से नहीं फैलती बल्कि अल्लाह के हुक्म से फैलती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तवक्कुल अल्लाह पर ही रहेगा। इसीलिए ये साबित है कि बाज़ साहबा ने मजसूम के साथ खाना भी खाया है, ये दिखाने के लिए कि भाई ये फैलेगी तभी जब अल्लाह का हुक्म होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया खाना इस यानी अपने तवक्कुल को पुख्ता रखने के लिए, ठीक है। बाज़ रिवायत में खालिद बिन वलीद का जहर पीना वो भी इसी बात से है कि ये जहर भी तब असर करेगा जब जहर बजाते खुद असर नहीं करेगा, असर कब करेगा जब अल्लाह का हुक्म होगा। तो अल्लाह पर तवक्कुल करके उन्होंने जहर पिया। हाँ, तो बताना ये मकसद होता है सामने कि ये खुद से ये चीजें नहीं फैलती। तो ये मुशरिकीन मक्का का अकीदा था और ये आज की दौरे जाहिलियत का भी अकीदा है कि बीमारियां खुद से मुताअद्दी। लिहाजा खुलासा इस बात पे ये रहा कि ला अदवा में लाए नफी है, और लाए नफी इस अदवा की असल की नफी नहीं कर रही, यानी उसको सिरे से नहीं नफी कर रही, बल्कि उस अदवा की नफी कर रही है जो मुशरिकीन मक्का के यहाँ अकीदा था अदवा का, और वो क्या था कि बीमारी बजात खुद मुताअद्दी होती है। और इस्लामी अकीदा क्या है, बीमारी मुताअद्दी होती है बिइज़्निल्लाह व बिहुक्मिल्लाह। जैसे कि हमसे इनकार जिसकी नफी की लाए नहीं में किसी चीज लाए नफी ज्यादा बली होती है। क्यों? क्योंकि लाए नफी में उस चीज की नफी भी होती है और ये हुक्म भी होता है कि इसको ना करो, लेकिन लाए नहीं में सिर्फ ये माना होता है कि उस चीज को ना करो, उस चीज की नफी हो रही है ये माना जरूरी नहीं है। तो लिहाजा लाए नफी ज्यादा बली है। क्यों लाए नफी ज्यादा बली क्यों है? उसमें लाए नहीं भी शामिल होती है, यानी उसमें जब किसी चीज की नफी कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये भी बता रहे हैं कि भाई तुम इसको ना करो क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं। सही है। अब दूसरे हिस्से पे आते हैं तीसरे, और वो है वलातिया। लाए नहीं वो असल में उन अहादीस को जमा करने के लिए बोलते हैं। देखें, जब अहादीस एक तरफ ये हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदवा की नफी कर दी, अदवा है, और दूसरी तरफ वो हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद साबित कर रहे हैं कि अदवा है। तो अब जब इस तरह की बज़ाहिर मुतआरिज़ अहादीस दिखती हैं तो अहले इल्म के इन अहादीस को तत्बीक देने के मुख्तलिफ रवैये होते हैं, ठीक है। सबसे पहला, जब भी अहादीस आपस में मुतारिज़ हो तो सबसे पहली चीज़ जो की जाएगी वो जमा की कोशिश की जाएगी, दोनों में जमा किया जाएगा कि ये भी हदीस तस्लीम कर लें और ये भी। अगर जमा मुमकिन ना हो तो फिर दूसरा रास्ता है नस्ख का, एक को नासिक बना दिया जाए, दूसरे को मंसूख बना दिया जाए। अगर नस्ख भी मुमकिन ना हो, तारीख का पता नहीं है, तो फिर तरजीह है वो आखिरी है। तरजीह है कि एक रिवायत को तरजीह दी जाए मुख्तलिफ असबाब की बुनियाद पर, सनद की बुनियाद पर, और दूसरी रिवायत को मरजू करार दे दिया जाए। अगर तरजीह भी मुमकिन ना हो तो आखिरी हल तवक्कुफ है, खामोशी, जब तक इसका कोई हल ना मिले। ये चार अहले इल्म के स्टेप्स हैं, ठीक है। तो मैंने जो आपको इन दो मुतारिज़ बज़ाहिर अहादीस का हल बताया, वो क्या बताया? पहला स्टेप है जमा किया ना मैंने इसको, कि इस हदीस में अदवा को साबित किया है, उसमें इस्लामी अदवे को साबित किया है, यानी इस्लामी नुक्ता नजर से
اور جس حدیث میں ادوا کی نفی کی ہے اس میں مشرکین کے اعتبار سے ادوا کی نفی کی ہے. سمجھ آ رہی کیا نہیں آ رہی؟ یعنی مشرکین کا جو ادوا کا تصور تھا اس کی نفی کی ہے، اور جو مسلمانوں کا ادوا کا تصور ہے اس کا اس بات کیا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں نا قرآن میں کئی جگہ آتا ہے کہ لا تنفعهم شفاعت الشافعین، قرآن میں کئی جگہ شفاعت کا کلی انکار آتا ہے کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی، کئی جگہ آتا ہے کہ سفارش ہوگی، حدیث میں بھی آتا ہے. تو اس میں تطبیق کیا ہے کہ جہاں سفارش کی یا شفاعت کی نفی ہے وہ مشرکین مکہ کے تصور شفاعت کی نفی ہے، اور جہاں پہ شفاعت کا اس بات ہے وہاں پہ جو حدیث کے مطابق شفاعت کا اس بات ہے وہ کیا گیا ہے. اور مشرکین مکہ کے تصور شفاعت کیا ہے کہ ہم جو بھی عمل کر لیں، ہم جتنے بھی گناہ کر لیں، کل کو اگر ہم نے ان بزرگوں کو خوش کر لیا تو یہ کل کو ہماری سفارش کریں گے. اس شفاعت کی نفی ہے. اور جس شفاعت کا اس بات ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت کے مطابق جو شفاعت ہے وہ اس بات ہے، اور وہ کیا ہے جو توحید پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میری شفاعت کا حقدار ہر وہ شخص بنے گا من قال لا الہ الا اللہ خالصۃ من قلبی، جو توحید پر ہوگا. تو جو توحید پر ہوگا، عمل بھی کرتا ہوگا، اور پھر اگر کوئی گناہ ہوں گے یا درجات کی بلندی کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اہل ایمان سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے. تو یہ تطبیق کا ایک حل ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں بھی قرآن حدیث میں ایک جگہ کسی چیز کا اس بات دیکھیں، دوسری جگہ اسی چیز کی نفی دیکھیں، تو آپ اس طرح سے حل کیا کریں گے چیزوں کو، اہل علم اس طرح سے حل کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں پہلا اسٹیپ جو ہے وہ کیا ہے حدیث کو جمع کرنا، کہ دونوں حدیثیں تصدیق ہو جائے. یہ ممکن نہ ہو تو پھر نسخ، اگر نسخ ممکن نہ ہو، تاریخ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر ترجیح کس بنیاد پر کی جائے گی؟ مختلف اسباب ہے. ٹھیک ہے. اگر ترجیح بھی نہ کی جائے تو پھر توقف. یہاں پہ پہلے اسٹیپ میں ہی کہانی ہو گئی الحمدللہ. اور وہ کیا ہے کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادوا کی نفی کی ہے وہ مشرکین کے تصور ادوا کی نفی کی ہے، اور جہاں پہ اس بات کیا ہے وہاں پہ اسلامی تصور ادوا کا اس بات کیا ہے. اسلامی تصور ادوا کیا ہے؟ اللہ کے اسم سے وہ بیماری پھیلتی ہے، اور مشرکین کا تصور ادوا کیا ہے؟ فساد خود پھیلتی ہے. واضح؟ جی ایسے ہی. وہ جو آپ نے سوال کیا ان کی کیا دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ یہ لائے نہیں. جمع کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں جس سے یہ بات ہے. ایک طریقہ جمع کرنے کا جو میں نے آپ کو بتایا، دوسرا طریقہ جمع کرنے کا یہ ہے جو اہل بعض اہل علم نے ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ لائے نہیں ہے. لائے نہیں ہے. اب لائے نہیں ہے تو اس سے دونوں حدیثیں تسلیم ہو گئی. وہ کیسے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ لائے نہیں سے مراد یہ ہوگا کہ بیماروں کو ایک دوسرے پر پیش نہ کرو، کیونکہ یہ لائے نہیں ہے. یعنی بیماریاں پھیلتی ہیں ان کو ایک دوسرے پر پیش نہ کرو، لا ادوا کا پھر معنی یہ ہوگا. تو اب یہ دوسری حدیث کے مطابق بیٹھیں گی نا صرف، لیکن یہ جو ہے وہ یہ جمع جو ہے وہ صحیح معلوم نہیں ہوتی اللہ عالم. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے فرمایا ولا تیارا، تیارا کی بھی نفی ہے، نہیں ہے، کیونکہ تیارا وہم ہے، سرے سے اس کا وجود ہی نہیں ہے. ہاں وہم نہیں کرو، ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر نفی کر دی جائے تو اس میں نہیں کرو کبھی آ جاتا ہے نا. لیکن اگر صرف یہ ہوتا ہے کہ وہم نہیں کرو تو اس میں یہ احتمال تو تھا نا کہ ہو سکتا ہے کہ تیارا وہ موجود ہو، اس کی حقیقت ہو، واقعی کالی بلی نکلتی ہو تو اس سے کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہو. تو نفی کرنے سے اس کی سرے سے نفی ہوگی. تو لہٰذا یہ لائے نفی آگے بھی جو چیزیں آ رہی ہیں وہاں سب پہ لائے نفی ہی فٹ بیٹھ رہا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ بھی ہم لائے نفی ہی لیں گے، لائے نہیں لیں گے. اب دوسرے سے بات ہے جس کا وہ یہ ہے ولا تیارا، یہ حدیث باب، یہ محل استشہاد ہے. محل استشہاد کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے استدلال باب کے موضوع پر استدلال کیا جائے. چونکہ یہ باب جو ہے وہ تیارہ کے بارے میں اس لیے جی. تو تیارہ جو ہے وہ اس کا بھی وجود نہیں ہے، یعنی بدشگونی کا کوئی وجود نہیں ہے، صرف وہم ہے، صرف وہم. اچھا حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ زیادہ تر بدشگونی میں اور تشاؤم میں مبتلا ہوتے ہیں برا زیادہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ ہاں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اگر وہ مجھ سے ایسے گمان رکھ رہا ہے پھر میں اس کو وہی دوں گا. الجزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل، پورا جیسا بندہ عمل کرے گا ویسے اس کو جزا ملے گی. ٹھیک ہے. تو یہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے زیادہ.
یہ تو ڈاکٹر بتائیں گے نا کون سی بیماری آتی ہوتی ہے کون سی نہیں ہوتی, ہم تو نہیں بتائیں گے. والا ہاما, ہاما کیا ہوتا ہے؟ ہاما الو کو کہتے ہیں, وہ پرندہ الو. مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا, ہاما کے متعلق مختلف تفسیر ہے. ایک وضاحت یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ جب الو کسی کی چھت پہ آگے بیٹھ جائے تو یہ اس کی موت کی علامت ہے, صاحب بیت کی موت کی اعلان ہے, تو اب وہ اپنی خیر پر ہے. تو لہٰذا یہ تشاؤن کی قسم ہے, تیارہ کی قسم ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں عطف الخاص علی العام ہے. سمجھ آ رہی ہے, یہ بات پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی. تو یہ ہاما جو ہے وہ تیارہ کی ایک قسم ہے. تیارہ ایک عام کیٹیگری ہے جس میں ہاما بھی. ہاما بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ ہاما وہ چیز ہے, مشرکین مکہ کا وہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی قاتل, جب کوئی مقتول شخص دفنایا جاتا تو اس کی ہڈی جو ہے وہ ایک الو کی شکل اختیار کر لیتی اور اس کی قبر کے اوپر گھومتی رہتی حتیٰ کہ اس کا قصاص نہ لیا جائے. تو یہ بھی ایک وہم پر مراد مبنی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, ہاں روح نہیں, اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ الو کی صورت میں بھٹکتی ہیں. جیسے کہ آج ہمارے بہت سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ روح بھٹکتی رہتی ہے, ہر پیر اور جمعرات آتی ایسا ہے. وہ حلوے بھی بنا, تو حلوے کون کھاتا ہے؟ نہیں, یہ روح کے نسبت سے بھی میرے خیال سے جوڑتے ہیں کہ یہ پیر جمعرات کو روحیں آتی ہیں تو یہ جو ہے وہ حلوے بناتے ہیں. ہاں بھائی, حلوہ خود کھا گئے, نام نسبت جو ہے وہ سامنے والے روح کے اوپر سارا بلیم ڈال دیا. یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. آپ نے حلوہ کھانا تو ایسے کھا لیں, آپ روز کھائیں, لیکن کم از کم آپ سامنے والے پہ بلیم کیوں ڈالیں, اس کی وجہ سے حلوہ بھگوان کو کھا جاتے ہیں. ہاں ہاں بالکل بات, یہ سارے ہیلے بہانے اور کچھ نہیں ہے. آپ نے حلوے کھانے تو بس آپ کچھ بھی آپ کرتے رہیں, کچھ بھی بہانے بنائیں. چلے جی, تیسری جو چیز, چوتھی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ولا صفرا. صفرا کی بھی دو وضاحتیں ہیں. ایک وضاحت اہل علم نے فرمائی کہ صفر جو ہے وہ پیٹ کی بیماری کو کہتے ہیں. ایسی بیماری جس کا مشرکین مکہ کے بارے کا عقیدہ تھا یہ تھا کہ یہ ایسی پیٹ کی بیماری ہے جو متعدی بنفسی کی ہے. لہٰذا اس تفسیر کے مطابق سفر جو ہے وہ ادوا کی قسم ہے. ادوا عام ہو گیا اور سفر خاص ہو گیا. دوسری جو تفسیر جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے سفر کا مہینہ. اب مشرکین مکہ جو ہے وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے, اس لیے کوئی بھی کام کی ابتدا جو ہے وہ اس مہینے میں وہ نہیں کرتے تھے. جیسے کہ آج ہمارے یہاں بھی یہ رواج پایا جاتا ہے کہ شادی کرنی ہو یا کچھ بھی کرنا ہو تو وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. تو لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی سفر نہیں. یہ نہیں کہ سفر کا مہینہ ہی نہیں, مطلب یہ کہ سفر کا عقیدہ تمہارا جو سفر ہے نا وہ سفر نہیں, یعنی تمہارے مطابق تمہارا جو تصور سفر ہے وہ نہیں ہے. سفر کا مہینہ تو اپنی جگہ ہے. پانچویں چیز جو ہے بولا نو, وہ آگے انشاءاللہ تنجیم میں ہم باب تنجیم میں ہم ذکر کریں گے اس میں کیا ہے. اور جو ایک اور ہے وہ بولا غول. غول اصل میں کہتے ہیں مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ صحرا اور جنگل وغیرہ میں کچھ ایسے شیاطین ہوتے ہیں جو لوگوں کو راستے سے غائب کرتے ہیں. اس کو ہم آج کی زبان میں چڑیل یا بھوت قسم کے لوگ کہتے ہیں. بھوت آ گیا, بھوت کہتے ہیں نا. ہاں مطلب یہ چڑیل, ابھی چڑیل یہ کیا ہے یا بھوت کیا ہے؟ ہاں الٹے پاؤں والی جن ہوتے ہیں. نہیں مطلب یہ ہوتا تھا نا کہ وہ نیم کی درخت کے نیچے جانا چڑیل تھپڑ مارے گا, ہوتا ہے ہوتی مجھے نہیں پتا. ہاں بہرحال مقصد یہ ہے کہ بھوت یا جنگلات میں یا صحرا میں بھوت اور شیاطین قسم کے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ راستے میں یہ بھوت یا اس طرح کی شیاطین ہو جو لوگوں کو راستے سے غائب کریں, تنگ کر سکتے ہیں. جنات تو ہیں. ہاں بس ٹھیک ہے, چھوڑ انگلش والے GHOUL. ہو سکتے ہیں, میں وہی بتا رہا ہوں کہ ایسے شیاطین کی نفی نہیں ہے, جنات کی نفی تو ہے ہی نہیں نا ویسے, تو راستے سے غائب کر لینا یہ اس چیز کی کوئی اس چیز کی نفی ہے. ہاں ان کے تصور کی نفی. چلے جی حدیث ہو گئی, اب اگلی حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں, اس چیپٹر کو آج ختم کرتے ہیں.
اچھا ان احادیث میں ایک اور اشکال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک طیارہ کی نفی کی، ٹھیک ہے، اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں مسلم میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الشم فی ثلاثہ، کہ شم تشاؤم یہ 3 چیزوں میں، المرأہ والدار والفرس، عورت میں، یعنی اس کا اگر عام ترجمہ کیا جائے عام زبان میں، عام اردو زبان میں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست 3 چیزوں میں ہے، عورت میں، گھر میں، اور سواری سواری گھوڑے کی پیشانی میں تو برکت ہے، سواری فرس کہتے ہیں، اصل میں اس وقت کی سواری تھی نا، تو گھوڑے کو ہی کہتے ہیں فرس، لیکن اس وقت کی سواری تھی اس لیے میں نے سواری مانا۔ تو یہ اشکال ہے کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی، ایک طرف تین نحوستوں کا اس بات کیا، تو اس میں بہرحال اس میں تھوڑی سی کشمکش ہے، اور اس میں وہ مجھے بھی تھوڑا سا اتنی کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی، لیکن بہرحال جس اس پہ یعنی اس میں بھی وہی اسٹیپس ہیں، تطبیق کے وہی چاروں اسٹیپس ہیں، تو ہم پہلے اسٹیپ کو بعض اہل علم نے ترجیح دی ہے، اور ترجیح جو ہے وہ عام حدیث کو دی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کی نفی کی، یہ عام حدیث ہے، ٹھیک ہے، بعض اہل علم نے ترجیح دی ہے کیونکہ کچھ روایات میں الفاظ ہیں ان کان تشاؤم فی شیء، کہ اگر تشاؤم کسی چیز میں ہوتا تو ان 3 چیزوں میں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ روایت مسلم کی، لیکن یہ بہرحال اتنی وہ نہیں آ رہی کیونکہ آپ کے پاس دوسری حسن کے ساتھ روایت ہے صحیح بخاری کی، انما التشاؤم فی ثلاث، انما ان 3 چیزوں میں ہی تشاؤم، صحیح بخاری کی، تو لہذا میں ترجیح تو نہیں دے سکتا کیونکہ صحیح بخاری کی صحیح ترین روایت سیکا حسن کے ساتھ ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا جی، تو اب جمع کا کیا آپشن ہمارے پاس ہے کہ جمع کیسے کی جائے، اہل علم نے ان 2 روایت کو کیسے جمع کیا، شیخ بن باز رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے جو جمع کی ہے وہ بہرحال مجھے اتنی پسند نہیں ہے، جو مجھے پسند ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد بتاؤں گا۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ خاص ہیں اور وہ عام ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے عام حکم، اور دوسرا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص چیزوں کو ذکر کرتے ہیں جو عام سے تخصیص ایکسیپشنز لے لیں، مستثنا ہو جائیں، تو یعنی شیخ بن باز رحمہ اللہ بڑے مفتی سعودی کے مفتی ہیں اور بھی اہل علم، ان کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ 13 بدشگونی نحوست کسی چیز میں نہیں ہے سوائے ان 3 چیزوں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سواری انسان کے لیے برائی بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ واقعی ایسا میں نے تو خود ایکسپیرینس کیا بھی ہے، میرے پاس ایک گاڑی تھی، بہرحال کیونکہ میں اس اوپینین کو نہیں لیتا اس لیے ہو سکتا ہے اگر میں اوپینین کو لوں بھی تو میرے پاس ایک گاڑی تھی 6 یا 8 مہینے رہی، مستقل طور پر جو ہے وہ مجھے مکینک کو دکھانی پتہ نہیں کیا کچھ نہ کچھ خرابی آتی تھی، پھر میں نے کسی کو جاننے والوں کی بھیجی، اس کے پاس 2 سال مزے سے چلی، ایک دفعہ بھی مکینک کے پاس، تو کچھ چیزیں جو ہے وہ اب اگر میں اس حدیث کو لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عمل وجود میں لا سکتا ہوں، یعنی اگر میں دیکھوں ہاں یہ یعنی تشاؤم ان تینوں چیزوں میں جائز ہے، تشاؤم ان تینوں چیزوں میں جائز ہے، یعنی اگر میں دیکھوں کہ میری گاڑی جو ہے مجھے بار بار تنگ کر رہی ہے تو میں گاڑی کو چینج کر دوں، اسی طرح ہاں وہ تو دوسری بات ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ المرأہ بھی ہے، اگر المرأہ جو ہے وہ آپ کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، المرأہ آپ کی مصیبت بنی ہوئی ہے تو فہنا کا النساء اخرى، دوسری عورتیں ہیں، نہیں یہ بات نہیں ہو رہی بھائی، یہ نہیں مطلب، یہ تشاؤم یہاں پہ اس لیے اس طرح سے کہ عورت میں آپ کو سکون نہیں مل رہا، اسی جنس سے، یہ نہیں کہ جب سے تجھ سے شادی ہوئی ہے تو میرا کاروبار سے نہیں چل رہا ہے، یہ وہ والا، یہ تو تشاؤم میں ہے، یہ تو تطیر میں آئے گا، اسی جنس، یعنی مثال کے طور پر اگر میرے پاس گاڑی ہے تو گاڑی ہی مسئلے کر رہی ہے، اگر میرے پاس بیوی ہے، کسی کے پاس بیوی ہے تو بیوی ہی مسئلے کر رہی ہے، ٹھیک ہے، بیوی ہی، اب جس مقصد کے لیے سواری ہے یا گھر ہے یا بیوی ہے وہ مقصد آپ کو حاصل نہیں ہو رہا، بیوی کس لیے ہے، ان لباس اللہ، ہاں ہاں لتسکن، سکون کے لیے نا، اب آپ کو سکون نہیں مل رہا، وہ عذاب بنی ہوئی ہے کسی شخص پر، ٹھیک ہے، تو پھر بیوی چینج کر سکتے ہیں، اسی طرح اگر گھر ہے، اب گھر انسان آتا ہے سکون کے لیے، لیکن اس گھر میں اس کو سکون نہیں مل رہا، جنات اور پتہ نہیں کیا کیا اسی گھر کے حوالے سے مصیبتیں آ رہی ہیں، تو پھر آپ عمل وجود میں لائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر لینے کی وجہ سے آپ کو دوسرے ایریا اور دوسرے فیلڈز میں آپ کو تکلیف آ رہی ہے تو پھر تو تطیر میں آئے گا، اللہ اعلم، شیخ بن باز رحمہ اللہ کے نصیب، اب ہاں تو یہ ایک بات ہو گئی، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ بھی میرا پسندیدہ ہے، لیکن زیادہ جو مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں یہ مرجو پھر بھی نہیں، یہ قریب ہے، ہاں یہ قریب ترین ہے، یعنی اگر یہ مسئلہ ہو تو انشاءاللہ اس پہ عمل کر لیا جائے، لیکن عموماً اس کو اتنا پھیلایا نہ جائے کیونکہ لوگوں کے عقیدے ویسے ہی خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تیسرا جو ہے دوسری جو جمع ہے وہ کیا ہے کہ
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں الفاظ ہے نا کہ الشؤم فی الثلاثہ، شؤم کیا ہے، اور یہاں پہ جو نفی ہے وہ تشاؤم کی ہے. تو تشاؤم جو ہے باب تفاعل ہے. کیا آپ باب پڑھیں گے ثلاثی مزید فی کے؟ تو تشاؤم تفاعل کے باب پر ہے، ٹھیک ہے. اور شؤم جو ہے وہ ثلاثی مجرد ہے. دونوں میں فرق ہے. تشاؤم کا مطلب ہوتا ہے شر کو ایکسپیکٹ کرنا، شر کی امید رکھنا، بدشگونی لینا، شر کی امید لینا، ٹھیک ہے، طلب کرنا یا اپنے دل میں ڈالنا. اور شؤم کا مطلب شر ہے، شؤم کا مطلب صرف شر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت سے یہ فرما رہے ہیں کہ شر ان تین چیزوں میں عموماً غالباً پایا جاتا ہے. شر کیونکہ انسان کا ان تینوں چیزوں سے ہی واسطہ، مطلب آپ دیکھیں پورے دن میں ان تینوں میں سے کسی ایک سے واسطہ ہوتا ہی ہے لازمی، ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں شر یہاں پہ غالباً پایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں شر کا منبع ہے، نہیں، ٹھیک ہے. عورتیں ماریں گی آپ کو، گھر والے ماریں گے، جی مطلق شر نہیں. مطلب یہ کہ شر یہاں سے آ سکتا ہے. تو شر تو کہیں سے بھی آ سکتا ہے، شر تو آدمی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ، مطلب یہ کہ غالباً جو عموماً لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہے وہ تین چیزیں. وہ اصل میں بعض اہل علم ہے کہ یہ ان کانا کے الفاظ ہے نا، کہ اگر ہوتی تو یہ الفاظ جو ہے وہ صحیح مسلم والے ہیں، اور جو صحیح بخاری کے الفاظ وہ زیادہ راجع ہیں. نہیں لیکن جو ہے وہ صرف آپ موازنہ صحیح بخاری اور مسلم کے ذریعے نہ کریں، سندیں دیکھی جاتی ہیں، یہ کتنے طرق سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے اس سے دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور امام بخاری کی شرط جو ہے وہ صحیح امام مسلم سے زیادہ ہے، قوی ہے اور قری ہے، ٹھیک ہے. اور بھی وجوہ ہیں. تو ان کا وہ والی جو ہے وہ بہرحال وہ تو نہیں لے سکتے، اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا وہ ہے. کیونکہ جب اگر یہ والی حدیث یہ والی معنی لیں گے یا یہ روایت لیں گے تو پھر انما والی روایت کا کیا کریں گے؟ پھر وہاں پہ ترجیح دینی پڑ جائے گی. اس سے بہتر ایک ایسی ترجیح دو، ایسی تطبیق دو کہ سارے معنی حل ہو جائیں. اور یہ جو میں نے آخری میں ذکر کیا وہ اس سے تو بالکل ہی حل ہو جاتا ہے نا. شوم اور تشاؤم میں فرق ہے. ہاں 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 ایسے ہی. مطلب جمع ایسے ہوتی ہے کہ تمام احادیث کو تسلیم کیا جائے. بہرحال یہ تھوڑا سا یہ جمع اور تطبیق کا موضوع ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے آسان ہو. ہونا چاہیے کہ یہ آپ کو علم اور یہ فہم اختلاف کی صورت میں یا تعارض کی صورت میں یہ فہم آپ کو دینا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ طالب علم ہیں تو آپ کو ان چیزوں سے واسطہ پڑے گا. تو یہ آپ کو طریق یعنی اہل علم کی جو طریقے ہیں تطبیق اور جمع کی آپ کو لازماً پتہ ہونا چاہیے. جی ہاں، کن کن کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہاتھ میں؟ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ ہی اٹھائیں. آپ کم شویا صحیح صحیح آپ کو ہاں جی. سوال تطبیق کے معنی ہے ریکنسائل کرنا، مطابقت پیدا کرنا. اصول حدیث میں آپ کون سی کتاب پڑھیں؟ مصطلح حدیث. اچھا پتہ نہیں آپ کون سا رسالہ پڑھ رہے ہیں. یہ بات آپ مصطلح حدیث میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. بہرحال آپ کے پاس یہ مثالیں آ گئی، چل آپ جو ہے وہ اس کو کر لیں گے. سوال ہے پھر سر یہی تین کیوں ہیں حدیث میں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر میں دوسرا والا جمع کا معنی لوں یعنی تشاؤم اور شوم میں فرق کروں تو جو دوسرا معنی ہے وہ یہی ہے کہ غالباً یعنی غالباً یہیں سے شر آتا ہے. عورت میں نحوست کا مطلب کیا ہے؟ عورت میں نحوست کا مطلب میں نے آپ کو بتایا جیسے گھر میں ایک شخص کے لیے عورت جو ہے وہ بے سکونی کا باعث بن سکتی ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں نے اتنے عقل مند انسان کی عقل لے جا، میں نے اتنی ناقصات العقل کو نہیں دیکھا، ایسی ناقصات العقل کو نہیں دیکھا جو اتنے عقل مند انسان کی عقل کو لے جائے. یعنی جو عورت ہے ان کی عقل میں تھوڑا سا نقص ہے اور یہ ان کی خوبصورتی ہے. ابھی یہ موضوع نہیں ہے، بہرحال میں انشاءاللہ کسی اور وقت یاد رہا تو بتاؤں گا تھوڑا سا. نہیں جب خواتین کی ہوگی تو انشاءاللہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عورتوں کی تصویر یا تحقیر یہ کی گئی ہے، ٹھیک ہے. یہ اصل میں ہمیں سمجھنے میں مسئلہ ہوتا ہے. ہاں یہ ہمیں سمجھنے میں مسئلہ ہوتا ہے خصوصاً خواتین کو کہ یہ ناقصات العقل کیوں کہا گیا. بہرحال ابھی موضوع نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے. تو بتانا جس مقصد سے میں نے حدیث ذکر کی وہ یہ ہے کہ
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسی ناقصات العقل یعنی خواتین ایک عقل مند انسان کی عقل کو لے جائیں. کیسے لے جاتی ہے؟ عذاب بن جاتی ہے اس پر, یا پھر اس اعتبار سے بھی اور اس اعتبار سے بھی کہ اس کا دین برباد کر دیتی ہے اگر وہ اس کو سیڈیوس کرے یا جو بھی کرے, اس اعتبار سے بھی. اور اگر اس کی بیوی ہے اور وہ بد اخلاق ہے, اور مطلب جب عورت بد اخلاق ہوتی ہے تو وہ آدمی کی عقل کو لے جاتی ہے, آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے صرف ایک عورت کے. حالانکہ آدمی کو کاروبار میں نقصان بڑے سے بڑا سہلے گا, ٹھیک ہے, آدمی کی عقل کا درجہ یہ ہوتا ہے, ایک اہل العقل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس کو اور مصیبتیں وہ جھیل لے گا, اس کا گھر برباد ہو جائے وہ جھیل لے گا. لیکن اگر عورت اس کو بد اخلاق مل جائے تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. یہی مانا ہے کہ اللہ کے نبی ایک تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں نے ناقصات العقل نہیں دیکھی ایسی کہ جو ایک عقل والے مرد کی عقل کو لے جائے. یعنی یہ ہے کہ ایک تعجب ہے کہ ایک جو مطلب یہ ہے کہ ہاں مطلب ایسا عموماً تصور نہیں کیا جا سکتا, لیکن ہوتا ہے, تعجب ہے. یعنی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ناقصات العقل ایک عقل مند انسان کی عقل کو لے جاتی ہے. کیا اگر مرد بد اخلاق, جی ہاں مرد بھی بد اخلاق ہو سکتے ہیں, میں نے یہ منع نہیں کہ میں ابھی حدیث کو سمجھا رہا ہوں. اور یہاں پہ جو حدیث میں ہے یہ غالباً اس پہ آتا ہے, تو غالباً جو ہے وہ مرد کے لیے, عورت کے لیے مرد نحوست نہیں بنتا, بلکہ مرد کے لیے عورت بنتی ہے. ہاں بعض شوہر بیویوں کے لیے عذاب بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بھی ہم کہیں گے عذاب بنے ہوئے, ٹھیک ہے, کھلا لے کے دوسری شادی کریں, کیا کریں, یہی بتائیں گے نا, یہ کہیں گے کہ نہیں رہیں اس عذاب میں مبتلا رہیں, بلکہ کھلا لیں اور دوسری شادی کرائیں, سمپل. چلے سبحانک اللہم و بحمدک.